الحمدللہ. کون؟ جی میں سعید سہران خان سلفی بات کر رہا لیکن ہوں. ابھی 10 منٹ اذان کو باقی ہے. ایسے ٹائم پہ تم فون کرتے ہو، میرا نماز کا ٹائم رہتا ہے مصروف رکھا. تم کبھی کھانا کھاتے ہو، کبھی ہاں نماز پڑھتے ہو، تو کھانا بھی نہیں کھاؤ، پہلے تو نماز بھی بہت نہیں پڑھوں. کھاتے نہیں، پھر پیچھا بتاتا. میں کیا بول رہا ہوں؟ کھانا کیا ایک گھنٹے تک چلتا ہے کھانا، 5 منٹ ہو تو کھانا کھانے کے چارج ہاں. والے منہ میں ڈالے، آدھا گلاس پانی پی، سب کو مارنے کا کام رہتا. کچھ بولو پیٹ بھر کے کھانا کھاتے. نہیں رکیں. کیا سہران صحابہ اکرام نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا تھا؟ بول لیا. کل شام کو مانگا مجھ سے، بول لیا. کل شام کو مانگا مجھ سے، سہران بول لیا آپ نے. کل شام کو مانگا مجھ سے. سہران تو بولیے، بات شروع کیجیے آپ. شرائط بغیر، ہیلو. شرائط کے بغیر بات شروع کر دیں. جی جی، شرائط طے کریں آپ، اچھا، پھر انشاءاللہ اپنا دعویٰ بتائیں. مناظرہ آپ کرنے آئے ہیں، آپ کو شوق ہے دعویٰ میں بتاؤں تو کون کرے گا دعویٰ؟ ہیں؟ آپ کا یہ دعویٰ ہے کہ آپ اس میں مدعی ہے، کیونکہ عارف الحقانی نے کہا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ ہاں. تم دیوبندیوں کے نزدیک کافر ہے. اچھا، تو پھر جو دعویٰ کرتا ہے دلیل اس کے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ ماشاء میں اللہ. منکر ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے، میں نفی کروں گا. جی جی ہو گیا. جی جی ٹھیک ہے. بالکل. اگر مولانا ہماری طرف سے حضرت مولانا عارف الحقانی صاحب دامت برکاتہ عالیہ نے اگر دعویٰ پیش کر دیا ہے تو میں الحمدللہ تیار ہوں بات کرنے کے لیے. میں سمجھ رہا تھا کہ شاید آپ کو مناظرہ کا شوق ہے تو آپ دعویٰ پیش کریں گے. تو شرائط پہلے بتا دوں میں آپ کو. بتا دے. شرط نمبر 1 ہوگا کہ 2 منٹ طے ہوگی. 2 منٹ میں بولوں گا، 2 منٹ آپ بولیں گے. اور میرے درمیان آپ کسی کوئی بہانہ بازی کر کے بالکل نہ بولیں گے کہ جھوٹ بول رہے ہو، غلط بول رہے ہو، موضوع بدل رہے ہو، کیونکہ آپ کو موقع دیا جا رہا ہے 2 منٹ کا. اس لیے جو بھی آپ کو میری غلطی سمجھ میں آئے اپنی باری میں بول کر کے میرے خلاف دلیل دے کر کے جو ثابت کرنا ہو وہ کر دینا آپ. اور اگر آپ میرے درمیان میں بولے یا میں بولوں جان بوجھ کر کے کسی چیز کو بہانہ بازی کر کے تو اس کی بیوی کو 3 طلاق. اور اگر شادی شدہ نہیں ہے جب بھی شادی کرے گا اس کے بعد فوراً طلاق. جان بوجھ کر اگر بولا تو غلطی سے بولا گیا، اس سے تنبیہ کرنے پر خاموش ہو گیا تو اس پر کوئی حکم نہیں لگے گا. تنبیہ کرنے پر خاموش نہ ہوا تو اس کے بھی وہ 3 طلاق. یہ شرط پہلے منظور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور گالی گلوچ، بدتمیزی، بے ادبی، اس سے بالکل دونوں فریق جو ہے گریز کریں گے. جو بھی شرائط کے خلاف جائے گا اس کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے. اور گفتگو ہوگی 30 سے 40 منٹ تک، اس سے زیادہ نہیں ہوگی گفتگو. 30 سے 40 منٹ تک. یہ شرط منظور ہے؟ آپ کا ہاں ہو گیا. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. دوستو، سب سے پہلی بات تو دعویٰ عارف الحقانی نے کیا اور انہوں نے اس کے دعوے کی تصدیق کر لی، لیکن خود وہ دعویٰ انہوں نے کرنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، تاکہ عوام الناس کو یہ پتہ چل جاتا جو ریکارڈنگ سن کے کہ یہ دعویٰ آپ کا ہے یا پوری آپ کی جماعت کا دعویٰ ہے یا پرسنلی آپ کا دعویٰ ہے. ٹھیک ہے. دوسری بات انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی بیچ میں بولا تو اس کی بیوی اس پر حرام ہو جائے گی. تو ایسی شرط کیا آپ کے جماعت میں سے کسی نے کی ہے؟ اگر یہ صرف آپ کی شرط ہے تو پھر قابل قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر آپ کی جماعت نے کی ہے تو آپ مجھے اس کا اسکین بتائیں. ٹھیک ہے. یا فقہائے احناف میں سے کسی نے یہ مناظرے میں طے کرتے تھے کی شرط لکھی ہے. دوسری بات، مجھے آپ کی یہ شرط چھوڑ کر باقی سب منظور ہے. اگر آپ یہ شرط اپنی جماعت سے دکھا دیتے ہیں کہ انہوں نے ایسی شرط لکھی ہے تب آپ اپنے پکے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، دعوے میں جو آپ نے شرط کیا ہے. دوسری بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ کیا اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کیا آپ کی پوری جماعت کے نزدیک وہ کافر ہے یا صرف یہ آپ کا پرسنل ہے موقف؟ اس کی وضاحت کرتے چلے، پھر انشاءاللہ جو آپ نے کہا ہے 2 منٹ انشاءاللہ مجھے منظور ہے.
हाँ, अगर जो मुद्दई है अगर वो दलील दे रहा है, दलील देने में क्योंकि 2 मिनट से ज्यादा भी लग जाते हैं, 2.5 मिनट भी लगेंगे, 3 मिनट भी लगते हैं, तो मैं यहाँ पर छोड़ दूंगा, मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोलूंगा, ठीक है। उसी तरह अगर जब मैं नफी कर रहा हूँ तो मुझे ज्यादा टाइम लग रहा है, तो आपको भी ये चाहिए कि आप भी मेरे बीच में ना बोलें। तो क्या आप इस बात से मेरी इत्तेफाक करते हैं? बोले। अब मैं बोलूँ? जी जी। आपने देख लिया मैं किस तरह खामोश रहा, तो आपको पूछ के बोल रहा हूँ मैं। अभी अगर बोलना और भी कुछ बाकी है बोल सकते हैं, लेकिन मेरे दरमियान बिल्कुल ना बोलें, ठीक है। सबसे पहली बात तो ये है सामीन, आपने देख लिया कि इन्होंने कहा कि मुझे सब शराइत मंजूर है, लेकिन ये तलाक़ वाली शराइत मंजूर नहीं है, इसलिए आपने तलाक़ वाली शर्त लेकर आए, इसके आप दलील दीजिए, पहली बात। दूसरी बात आपने कही कि तुम्हारा जो दावा है, ये दावा क्या तुम्हारे तमाम अकाबिर के नज़दीक मुत्तफ़िक़ है कि तुम्हारा अपना है? पहली बात तो आपका ये सवाल ही बातिल है कि मैंने अभी दावा पेश नहीं किया है, अभी शराइत तय हो रही है, फिर बाद में दावा पेश करूँगा मैं, ठीक है, बाद में दावा पेश करूँगा। तो अब आपका ये सवाल उठाना बातिल है। अब उस पर जवाब दे रहा हूँ। आपने जो कहा है कि सब शराइत मंजूर है, बाकी सिर्फ ये शराइत तलाक़ वाली शर्त है, ये मंजूर नहीं है, इसके आप दलील दीजिए। तो आपने जो पहले जो शर्त मंजूर किया है कि 2-2 मिनट तय होगी, बीच में कोई नहीं बोलेगा, ये आपने मंजूर कर लिया। दूसरी से गाली गलौज बदतमीज़ी से इससे परहेज़ करेगा, ये भी आपने तस्लीम कर लिया। ये आपने तीसरी शर्त मंजूर नहीं किया, तलाक़ वाला। तो पहले जो 2 शर्त आपने मंजूर किया है कि दरमियान में कोई नहीं बोलेगा, 2-2 मिनट गुफ्तगू तय होगी, तो ये शर्त आपने जो मंजूर किया है, ये आपने कुरान या हदीस कहाँ से आपने देखा है जो आपने मंजूर कर लिया इसको? बाकी वो तलाक़ वाले को मंजूर नहीं कर रहे हैं, इसकी दलाइल मांग रहे हैं आप, इसकी दलील आपने, वो पहले वाले की दलील आपने कहाँ से देखा है, उसकी दलील आप दे दीजिए, मैं इसकी दलील दे दूंगा आपको। अच्छा, हो गया आपका? जी। बेबरकत बिस्मिल्लाह। दोस्तों, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। कहते हैं जो आपने 2-2 मिनट जो तकरीर होगी दोनों के बीच, तो ये जो आपने शर्त तस्लीम की है, तो ये कुरान या हदीस कहाँ से की है? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो दोस्तों इसका एक अक्ली दलील और साधारण सा सिंपल सा जवाब ये है कि देखे ना, अगर कोई शख्स बात करेगा, अगर उसके बीच में कोई दूसरा शख्स बोलेगा, तो उसकी बात कैसे समझ में आएगी कि वो क्या बोल रहा है? ठीक है, इसका हो गया ये जवाब। अगर वो बीच में बोलेगा तो बात समझ में नहीं आएगी, अगर वो खामोश रहेगा तो बात समझेगा भी और सोच के जवाब भी देगा। दूसरी बात, अब आते हैं उस पर कि इन्होंने कहा है कि तुम्हारी अगर कोई बीच में बोला तो उसकी बिल्कुल 3 तलाक। तो मैंने इसका जवाब उससे पहले दे दिया था कि जब कोई मुद्दई होगा तो जाहिर सी बात है उसको दलील देने में टाइम भी लगेगा, और जो नफी करेगा उसको भी टाइम लगेगा, और कभी कभी बीच में बात हम कह भी देते हैं, ठीक है, हम कभी बीच में बात कह भी देते हैं, तो लिहाजा ऐसी शराइत तय करना जहालत पर मबनी है। तो इसी लिहाज से मैंने आपसे कहा, जो आपने इतनी बड़ी बात कर दी, तो ये बात आपके जमात में किसने की? और दोस्तों, काबिल गौर की बात ये है कि कहते हैं कि मैंने अभी कहते अपना दावा ही नहीं बताया। अरे अल्लाह के बंदे, जब आपने अपना दावा नहीं बताया तो आरिफुल हक्कानी की तस्दीक क्यों कर ली कि मैं इस दावे पे बात करूंगा? तो आपके बातों में खुद तजाद है, तो आप क्या बोल रहे हैं? तो बोलने से पहले अपने अल्फाजों पे गौर करें। हाफिज साहब बोले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेचारे खुद ही एतराज़ कर रहे हैं और खुद ही जो है उसको बातिल साबित कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मैं अक़ली दलील दे रहा हूँ, 2-2 मिनट जो तय करके गुफ्तगू होती है, अक़ली दलील दे रहे हैं, कोई शरई दलील नहीं है। जब आपने अक़ली दलील ये दिया कि भाई 2-2 मिनट तय होगी तो बात करने में सामने वाला समझ पाएगा, इसलिए अक़ली दलील दे रहे हैं। मैं सिर्फ़ अक़ली नहीं, तजुर्बा वाली दलील दे रहा हूँ, क्योंकि आपने भी खुद ये शरारत की है और हरकत बदतमीज़ी की है। शराइत तय करने के बाद भी आपने भी बीच में बोला है। म्यूट कर दें, आप म्यूट कर दें, आवाज़ आ रही है, मेरी आवाज़ कम हो जाएगी। मैं इसलिए शर्त रखी है तलाक़ वाली कि 2-2 मिनट 3 मिनट तय करने के बाद भी आपकी बात गुफ्तगू हम इत्मीनान से सुनते हैं, लेकिन जब आपके बातिल और गुमराह अक़ीदे पर हम दलाइल देने शुरू करते हैं अपनी बारी में,
تو آپ لوگ تمام شرائط دھجیاں اڑا کر کے اپنی ذلت کو چھپانے کے لیے مزید دلیل ہو کر کے درمیان میں بولتے ہیں تاکہ میں دلیل دے نہ سکوں شرائط توڑ کر کے. اسی لیے میں نے یہ اس شرط کو رکھا کہ 2 منٹ میں آپ لوگ بولتے ہیں. اب جو بولے گا جان بوجھ کر اس کی بیوی کو 3 طلاق ہوگی. اگر شادی شدہ نہیں ہے جب بھی شادی کرے بعد میں اس کا طلاق ہو جائے گا. تو آپ جب عقلی دلیل پیش کر سکتے ہیں تو میں تجربہ جو تمام اکثر لوگ آپ کے بولتے ہیں، یہاں تک کہ گزشتہ پرسوں کی بات ہے، پیر ثقلین رضا بریلی کے ان کے خادم نے خود کہا ہے کہ علی اصغر صاحب الحمدللہ اچھی بات کرتے ہیں، سنجیدگی سے گفتگو کرتے ہیں، سامنے والے کی سنتے ہیں، لیکن بریلی بھی لوگ گالی گلوچ کرتے ہیں اور وہ سنتے نہیں ہیں. آپ کے لوگ خود تسلیم کرتے ہیں اس بات کو. اس لیے مجبور مجھے حق سمجھانا ہے، آپ کو حق سمجھنا نہیں ہے، اس لیے شرط منظور نہیں ہے آپ کو. مجھے حق سمجھانا ہے، اس لیے میں ہر طرح کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ لوگ میری گفتگو سنیں، اپنی کتاب کو سنیں، اپنے عقیدے کو سنیں. آپ کا عقیدہ آپ کو نہیں پتہ، ہم سمجھا رہے ہیں آپ کا عقیدہ کیا ہے، اور آپ کی بات ہم سنتے ہیں، ہم بیچ میں نہیں بولتے، اس لیے کہ ہم کو عوام تک بات پہنچانا ہے. آخر آپ کی بے بسی کیا ہے، لاچارگی کیا ہے کہ آپ لوگ یہ شرط منظور نہیں کر رہے ہیں؟ جب آپ عقلی دلیل پیش کر سکتے ہیں تو میں تو تجربہ والی بات پیش کر رہا ہوں، جس بات کو آپ کے لوگوں نے تسلیم کیا ہے. نہیں مان رہے ہیں آپ. اتنا ڈر، اتنی دہشت، اتنا خوف اس شرط سے. بھائی اگر شرط مان لیں گے، اور شرط آپ کے لیے بھی ہے میرے لیے بھی ہے. جب میں شادی شدہ ہوں، جب میں شرط رکھ رہا ہوں، میں اگر اس کی خلاف ورزی کروں گا تو وہ شرط مجھ پر بھی لاگو ہوگی نا. جب میں تیار ہوں اس شرط کو ماننے کے لیے، میں پیش کر رہا ہوں، تو آپ پر کب کبھی کیوں تھرا اٹھے آپ لوگ؟ کہاں کیوں اٹھے آپ لوگ ہیں؟ کیا آپ کے یہاں طلاق نہیں ہوتا؟ طلاق کا مسئلہ پیش نہیں آتا آپ کے یہاں؟ پھر اگر اتنا خوف ہے طلاق ہو جائے گی آپ کی بیوی، تو پھر آپ خاموشی سے بات کریں گے نا. میں تو وہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ حق پہنچے، حق اور باطل میں امتیاز ہو، عوام سمجھے کہ کون حق پر ہے. سہران صاحب بڑے مناظر بنتے ہیں. جی ہو گیا بہت بولا آپ نے. ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو دیکھا نا، جو میں نے ان سے باتیں رکھی تھی تو اس کا جواب ابھی تک نہیں آیا. پتہ یہ چلا کہ جو انہوں نے شرط رکھی ہے یہ ان کا تجربہ ہے کہ کہتے بریلوی نے بولا. ارے بھائی بریلوی نے ایک آدمی نے بولا تو مجھے اس سے کیا کرنے کا؟ وہ کچھ بھی بولے، مجھے اس سے کیا؟ دوسری بات، ٹھیک ہے، دیکھیں نا 5 انگلیاں جو ہوتی ہے نا وہ ایک جیسی نہیں ہوتی ہے. اور میں جب کس سے بات کرتا ہوں تو اگر وہ 4 منٹ بھی بولنا چاہے تو میں اس کو بولنے دیتا ہوں، ٹھیک ہے، تاکہ وہ اطمینان سے اپنی پوری تفصیل سے بات رکھ سکے. میں بات سنتا بھی اس کی، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ میری بھی اسی انداز سے بات سنے جس میں سن رہا ہوں. تیسری بات یہ ہے کہ چلے میں نے آپ کی شرط قبول کر لی، ٹھیک ہے. اب ہم آتے ہیں، کیونکہ میں نہیں چاہتا ہماری زیادہ طول ہو اس بات پر. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں، میں نے آپ کی طلاق والی شرط قبول کر لی، 2 منٹ ٹائم طے ہو گیا. اگر 2 منٹ کے اوپر اگر آپ نے 1 سیکنڈ بھی بولا تو آپ کی بیوی آپ پر حرام ہو جائے گی، اور میں وہ اپنی شرط واپس لیتا ہوں. جو میں نے کہا تھا جو مدعی ہوگا اس کو دلیل دینے میں ٹائم زیادہ لگے گا، اور جو نفی کرے گا اس کی بھی لگے گا. اگر دونوں میں سے کسی نے بھی 1 سیکنڈ بولا تو اس کی بیوی اس پر حرام. آپ یہ شرط تسلیم کرتے ہیں تو اس کا جواب اپنی ٹرم میں دینا. تیسری بات یہ ہے کہ آپ نے جو دعویٰ ابھی تک کیا نہیں، پہلے تو کہتے ہیں عارف الحقانی کی بات کی میں نے تصدیق کر لی، وہی دعویٰ ہے. دوسری بات کہتے ہیں کہ میں نے بھی دعویٰ نہیں کیا. چلے میں مان لیتا ہوں کیونکہ بات میں تضاد ہے نا، تو اب میں مان لیتا ہوں جو عارف الحقانی جو دعویٰ لے کر آیا تھا یہ دعویٰ صرف آپ کا پرسنل ہے، آپ کی پوری جماعت کا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے. اس کا جواب دے آپ. بولوں میں؟ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب آیا اونٹ پہاڑ کے نیچے. یہی منوانا چاہتا تھا میں نے شرط میں بات بھی رکھی ہے، کوئی اگر غلطی سے بول دیا بیچ میں تو اس پر یہ شرط لاگو نہیں ہوگی. ہاں اگر بول دیا، خاموش کرا رہا ہے، خاموش نہیں ہوا، پھر ہی بولتا رہا، تو یہ طلاق والی شرط اس پر لاگو ہو جائے گی. غلطی سے بول دیا تو پھر ہاں یہ بول سکتا ہے. اگر وہ کوئی آدمی ایک عبارت پڑھ رہا ہے، حوالہ نہیں دے رہا ہے، اور درمیان میں حوالے کا مطالبہ کر رہا ہے کہ حوالہ دو، یہ بول رہا ہے، اس کے باوجود نہیں دے رہا ہے، درمیان میں یہ بولنا طلاق والی شرط جو ہے
یہ لاگو نہیں ہوگی طلاق والی شرط، کیونکہ وہ دلیل کا مطالبہ کر رہا ہے، بغیر دلیل کے کوئی بات نہیں پیش کر سکتے تم. پہلے اس بات کو تسلیم کرو کہ اگر دلیل کا مطالبہ کیا اور اس کے لیے بول رہا ہے بیچ میں، تو یہ اس بولنے کی وجہ سے، شرائط دلیل مانگنے کی وجہ سے یہ شرط لاگو نہیں ہوگی. پہلی بات. دوسری بات یہ ہے، تم نے کہا کہ عارف الحقانی نے جو دعویٰ پیش کیا ہے تم نے تو تسلیم کر لیا، تو پھر اس میں تضاد، تمہارے اس میں تضاد ہے. بھائی تضاد نہیں ہے، انہوں نے موضوع پیش کیا، تمہارے مجدد کا کفر پیش کیا انہوں نے. دعویٰ تو میں پیش کروں گا ابھی. انہوں نے کہا تمہارے مجدد کافر ہیں، یہ تو ہم نے موضوع پیش کیا ہے، کفر ایمان کا موضوع ہے یہ. اب دعویٰ میں سب پیش کروں جب شرائط ہو جائے گی، اور دعویٰ کیا پیش کروں مجھے پتہ ہے نا. اب آگے اس کے بعد تم اپنے ٹرن میں مجھ سے پوچھ لینا کہ جو میں نے دعویٰ پیش کیا ہے یہ ہمارے اکابر کا متفقہ ہے کہ میرا خود ساختہ ہے، وہ میں پیش کر دوں گا. کوئی بات نہیں، فکر مت کرو. اور درمیان دلیل دے کر کے میں اپنی کتاب ثابت کر دوں گا کہ ہمارے اکابر کا دعویٰ ہے کہ نہیں ہے، اور کس کس کتاب ہمارے اکابر نے یہ دعویٰ پیش کی جو میں پیش کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تسلیم کر لینا اسے. ٹھیک ہے، جب ہمارے دعویٰ کے مطابق آپ کی بات ہوگی، لیکن ہمارے دعوے کے خلاف بھاگنا نہیں ہے آپ کو. جو دعویٰ پیش کرو اسی کے اندر رہنا آپ. اگر آپ ہمارے دعویٰ کے خلاف گئے آپ کی شکست ہوگی، یہ بات بھی طے ہے. ٹھیک ہے، یہ جواب، اور آپ بار بار بول رہے ہیں کہ میں بھاگ رہا ہوں، میں جواب نہیں دے، جواب دے دیا میں. تو صرف آپ نے کہا، چلو تو آپ نے کہا تھا کہ یہ جہالت پر مبنی ہے یہ شرط، جو آپ میں نے طلاق والی بات رکھی، اور آپ خود اپنی میری بات کو جہالت کر رہے ہیں، اور آپ جہالت کو قبول بھی کر لیا ہے. مطلب آپ جہالت تو قبول کر سکتے ہیں لیکن حق بات قبول نہیں کر سکتے. یہ بات واضح ہو چکی ہے. آپ نے کہا پہلے کہ تم جہالت والی شرط رکھ رہے ہو، اور جہالت والی شرط کو آپ نے منظور کر لیا ہے. یہ ابھی سے آپ کی یہ حالت ہے، جسے جہالت کہہ رہے ہیں اسے منظور کر رہے ہیں. آگے کیا کریں گے استحران صاحب؟ ٹھیک ہے، ماشاء اللہ. اب اگر کہیں گے اب میں دعویٰ پیش کر دوں آپ کو، کرے اپنا دعویٰ پیش کرے، پھر آپ نے کیا کیا غلطی ہے کہ انشاءاللہ میں وضاحت کے ساتھ پیش کروں. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، میرا دعویٰ یہ ہے کہ فاضل بریلوی سہران صاحب کے مجدد اپنے ہم مسلک مولویوں کے عبارات اور تحریرات کے روشنی میں کافر، گستاخ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا اور تکلیف پہنچانے والے ہیں. اور ان کے مجدد کا فتویٰ یہ ہے توحید ایمان کے اندر جو نبی علیہ السلام کی ادنا گستاخی کرے اس کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں ہے. اس لیے ان کے مجدد جو ہیں ایمان کے بغیر دنیا سے گئے ہیں، کفر کے حالت میں گئے ہیں، اور بدترین کافر ہیں. میرا دعویٰ ہے. اب میرے دعوے کے خلاف آپ کو جانا نہیں ہے، شرط میں طے ہے. میرے دعوے کے خلاف جائیں گے آپ کی شکست ہوگی. ٹھیک ہے، اور بات یہ ہے کہ 30 سے 40 منٹ تو گفتگو ہوگی. میں نے دعویٰ پیش کر دیا ہے، بات کریں آپ. ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا. سب سے پہلی بات تو لاسٹ سے اسٹارٹ کرتے دیکھیے، میں نے کہا تھا کہ 3 طلاق والی جہالت پر مبنی ہے، تو کہتے ہیں کہ پہلے خود جہالت اطلاق کرتے اور پھر اس شرط کو قبول کرتے ہیں، لہٰذا تمہارے بات میں تضاد ہوا. تضاد نہیں ہوا، وہ اس لیے کہ آپ نے شروع میں کہا تھا کہ میرا تجربہ ہے کہ بریلویوں سے جب میں بات کرتا ہوں تو بیچ میں بولتے ہیں، اور میں نے اس کی وضاحت بھی کی تھی کہ اگر کوئی بھی بولنا چاہے تو میں اسے بولنے دیتا ہوں. یہ جہالت کہ میری ہی بات ہے کہ تصدیق میں نہیں کرنی، لہٰذا میں نے یہ کہا تھا کہ چلے قبول کر لیتا ہوں کیونکہ یہ تجربہ آپ کا ہے، میں تو موقع دیتا ہوں نا، تو لہٰذا تضاد نہیں ہوا. تیسری بات، انہوں نے جو دعویٰ کیا ہے کہ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ہی فتاوی جات کی زد میں آ کے وہ کافر ہے اور گستاخ ہے، تو میں نے آپ سے کہا تھا یہ دعویٰ آپ کا ہے یا پوری آپ کی جماعت کا دعویٰ ہے؟ اس پر انہوں نے ابھی تک کوئی بات نہیں کی. تیسری بات دوستو، کہتے ہیں کہ طلاق صرف اس وقت ہوگا جب وہ بیچ میں بولے گا دلیل دیتے وقت. نہیں، طلاق ہر پل اور ہر سیکنڈ میں ہوگا. کیسا ہوگا کہ اگر 2 منٹ جب شرائط میں طے ہو گئے تو وہ دلیل میں اگر اپنے اسکین پیش نہیں دے رہا ہے تو وہ اس کی ٹرم ختم ہونے کے بعد پھر وہ سامنے والا اپنی تقریر میں بولے گا کہ آپ نے یہاں پر یہ غلطی، اگر آپ انہیں اس کو وقت دے گا، وہ وقت دینے کے بعد پھر وہ اپنی دلیل اسکین دے گا. کیونکہ طلاق اب، کیونکہ
بڑی بات کر دی نا انہوں نے کہ طلاق ہوگا، تو اب یہ ان کو پتہ نہیں ہوگا کہ سعیدی سہران خان کے سامنے بول رہے ہیں، تو الحمدللہ اب طلاق ہوگا. اور کیسا ہوگا؟ اگر 2 منٹ کے اوپر 1 سیکنڈ بھی بولوں گا تو علی اصغر کی بیوی ان پر حرام ہو جائے گی. اگر وہ دلیل دیتے وقت بھی بیچ میں بولا تب بھی حرام ہوگی. ٹھیک ہے، تو لہٰذا 2 منٹ کے اوپر 1 سیکنڈ ہوگا تب بھی بیوی حرام ہوگی. تو لہٰذا 2 منٹ کے اندر یہ آپ کو کچھ چاہیے، پہلے تنبیہ کر رہا ہوں کہ آپ کو کچھ چاہیے کہ اس میں آپ واٹس ایپ پہ اسکین بھی بھیجے، دلیل بھی پڑھے. ٹھیک ہے، 2 منٹ کے اندر اپنی پوری بات بھی رکھے. ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ دلیل میں بیچ میں اسکین دو وہ کرو، اس وقت طلاق نہیں ہوگا، طلاق ہر حال میں. تیسری بات دوستو، میرے ہاتھ میں الیاس گھمن کی کتاب ہے. کتاب کا نام ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ. اس کا پیج نمبر 93. اس پہ الیاس گھمن نے لکھا ہے حسام الحرمین کے احکام جو ہمارے متعلق ہے، اس کے منکر کا حکم بتانا ہوگا. یعنی جن حضرات نے ہمارے اکابر کو مسلمان لکھا ہے انہیں کافر لکھ کے دینا ہوگا. لہذا اس اصول کے ماتحت میں علی اصغر سے کہتا ہوں کہ آپ بھی آپ کے اکابر نے اعلیٰ حضرت کو مسلمان کہا ہے تو انہیں کافر لکھ کے دینا ہوگا. ٹھیک ہے، اور آپ اپنی پوری جماعت کا دعویٰ بتائیں. ٹھیک ہے، بات شروع کریں آپ. مولانا آپ ٹائم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ مولانا آپ ٹائم نہیں دیکھ رہے ہیں؟ انہوں نے 1 منٹ سے اوپر بات کر دی ہے. انہوں نے 1 منٹ سے اوپر بات کی ہے انہوں نے. اگر ٹائم اگر نہیں دیکھیں گے تو پھر بات کرنے میں کوئی مزہ نہیں ہے نا. یہ خاموش نہیں کرا سکتے نا ہم ان کو. مولانا ٹائم دیکھیں نا آپ. ہیلو، ہاں آپ ٹائم تو دیکھیں. 1 منٹ بھی زیادہ بات کر لیا انہوں نے. جی جی ٹھیک ہے. اور یہ بھی وہ بھی دیکھ نہیں رہے، وہ بولے جا رہے ہیں وہ ہیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. کیا ہے؟ وہ بھی بولے جا رہے ہیں، وہ بھی دیکھ نہیں رہے ہیں. حالانکہ طلاق کا شرط ماننے کے باوجود بھی جو بولے جا رہے ہیں وہ یہ کیا ہے؟ سیران صاحب آپ نے تو خطا کر دیا. آپ نے تو چلو بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، میں نے کہا تھا نا کہ میرا دعویٰ بعد میں دیکھنا، اس کے بعد تم بات کرنا کہ ہمارے اکابر کا دعویٰ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ میرا دعویٰ یہ ہے تمہارے مجدد تمہارے ہم مسلک مولویوں کی عبارات اور تحریرات کی روشنی میں کافر ہیں. اور تم نے کہا تمہارے اکابر نے کہا ہے، تو اب تم نے مخالفت کی نا دعوے کی، اور شرائط میں طے ہے دعوے کی مخالفت کرو. شرائط کی مخالفت کرو گے تمہاری شکست ہوگی. شکست کو تو ہو چکی تم. میرا اگر دعویٰ یہ ہوتا تمہارے مجدد ہمارے اکابر کی کتاب کی روشنی میں کافر، پھر تمہاری ذمہ داری تھی تم کہتے کہ تمہارے اکابر تو تمہارے مولوی تو مسلمان لکھا ہے، تم علی اصغر کافر کیسے کہہ رہے ہو؟ پھر تمہارا سوال یہ صحیح ہوتا. اب تم نے ہمارے اکابر کے پاس جا کر کے ہماری دعوے کی بھی خلاف کی، شرائط کی بھی خلاف کی. پہلی بات. دوسری بات سامعین، اس نے کہا کہ چونکہ تم نے اپنے تجربے سے کہا ہے کہ بھائی یہ شرط صحیح ہے اس لیے ہم نے قبول کر لیا. لیکن سامعین آپ سماعت کریں، انہوں نے کہا کہ ہماری عقلی دلیل ہے. پتہ چلا تمہارے عقل پر ہمارا تجربہ جو ہے حاوی ہو گیا، غالب ہو گیا. تمہاری عقل جو ہے معاف ہو چکی ہے اور بات مغلوب ہو چکی تمہاری عقل. ماشاء اللہ. سامعین دیکھیں، دوسری بات یہ ہے جب شرط انہوں نے منظور کیا پھر کہا کہ تم دعویٰ پیش کرو. بغور سماعت کر سامعین، شرط منظور کرنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دعویٰ پیش کرو، اور شرط میں یہ بات طے تھی اگر تم اسکین نہیں پیش کرو گے کہ درمیان میں جو ہے مد مقابل تم سے مطالبہ کر سکتا ہے، اگرچہ 2 منٹ پورا نہیں ہوا ہے کہ اسکین دو، یہ اس شرط کے مخالفت نہیں ہوگی اور طلاق والی شرط پر لاگو نہیں ہوگا. میں نے کہا تھا. پھر انہوں نے تسلیم کیا، ہاں چلو منظور ہے، اب دعویٰ پیش کرو. اب چونکہ دعویٰ پیش کرنے کے بعد پھر شرائط کی طرف آ رہے ہیں. تمہاری شرائط کی طرف بھاگنا یہ تمہارے اصول کے خلاف ہے اور تمہارے پر ڈر دہشت کی نشانی ہے. تم ایسا کر رہے ہو، کیا تمہیں دلائل نہیں دینی ہے؟ ہاں تم اگر ایک کہہ دو کہ نہیں تم کو مطالبہ کرنے سے پہلے ہم دلائل دے دیں گے، اس لیے تم کو مطالبہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، پھر ہم تمہارے درمیان میں نہ تم ہم سے کہہ سکتے ہو نہ ہم تم سے کہہ سکتے ہیں کہ دلیل دو، کیونکہ تم 2 منٹ کے اندر دونوں جو ہے دلیل دیں گے. تم نے بات کہی نہیں ہے. شرط تسلیم کرنے کے بعد تم کہہ رہے ہو کہ نہیں دعویٰ پیش کرنے کے بعد، دعویٰ کا مطالبہ کرنے کے بعد میں نے دعویٰ پیش کیا، اس کے بعد پھر تم شرائط کروا رہے ہو. تمہیں مناظرہ جب کرنے نہیں آتا کیوں آتے ہو؟ ابھی تم کئی دفعہ تم نے جو اپنی ذلت کو ظاہر کر دیا، تم نے خود کہا کہ تم نے جو شرط رکھی ہے جہالت ہے، اور اسی جہالت تم قبول کر رہے ہو.
تم نے خود کہا کہ تمہارا تجربہ میں قبول کر رہا ہوں، تم کہہ رہے ہو عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں، تو تمہاری عقل پر ہمارا تجربہ غالب ہو کہ نہیں ہوا؟ بات کر رہے ہو علی اصغر سے، جب تمہارے اوقات نہیں، تم عالم نہیں ہو، تم حافظ نہیں ہو، کیوں آتے ہو اس میدان کے اندر بات کرنے کے لیے؟ اس لیے میں کہہ رہا ہوں تم مجھے دلیل کا مطالبہ کرو، میں دلیل دوں کہ میرا جو دعویٰ ہے تمہارے مولویوں کی عبارت کی روشنی میں ہے، نہ کہ ہمارے اکابر مولویوں کی عبارت کی روشنی میں ہے، اس لیے تم ہمارے اکابر نام نہیں لے سکتے ہو۔ بولو جی حضرت، اس طرح خاموش کرا دینا آپ۔ ببرکت بسم اللہ اللہم لا تسلی سیدنا من لا یرحمنا، اٹھ بان کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ سیدی کیا کرتا ہے۔ دوستو سب سے پہلی بات تو پہلے تو خود طلاق کی بات لے کر آئے تھے، جب میں نے انہیں ٹانگ پکڑی ان کی تو ہیبت سے لذرا گئے۔ یہ دوستو دیکھو میں نے ان سے کہا تھا کہ آپ کے اکابر علماء کیا اس پہ اتفاق رکھتے ہیں کہ وہ کافر ہے؟ تو کہتے ہیں کہ نہیں، کیونکہ دوستو میں نے ان کا ایک گھر کا اصول پیش کیا تھا اور کتاب کا نام ہے حسام الحرمین پہ تحقیقی جائزہ کے پیج نمبر 93۔ حسام الحرمین کے احکام پہ جو ہمارے متعلق ہے اس کے منکر کا حکم بتانا ہوگا، یعنی جن جن حضرات نے ہمارے اکابر کو مسلمان لکھا یعنی کافر لکھ کے دینا ہوگا۔ تو لہٰذا اسی شرائط کے ماتحت میں علی اصغر سے کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ مانتے ہیں نہیں مانتے، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے ملفوظات محدث کشمیری پیج نمبر 82۔ اس سے ان کے جو محدث العصر ہے علامہ انور شاہ کشمیری لکھتے ہیں کہ میں بطور وکیل تمام دیوبندی کی جانب سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ ان کی تفسیر نہ کی جائے، یعنی بریلوی پیج نمبر 82۔ ٹھیک ہے، یہ دیکھو دوستو، اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کا نام ہے مسئلہ کے دیوبند، کسی فرقے کا نام نہیں ہے، پیج نمبر 39۔ لکھتے کہ جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے وہ مسئلہ کے دیوبند سے ہٹا، مصنف رفیع عثمانی۔ تو دوستو یہ ہٹے کہ نہیں ہٹے، تو لہٰذا انہیں چاہیے کہ یہ اپنے جماعت کا بتائے۔ اور یہ میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے دوستو، کتاب النوازل، مفتی سلمان منصور پوری 19 جلدوں کی کتاب، اس کا پیج نمبر 441۔ لکھتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مسلمان ہیں، ٹھیک ہے، کتاب النوازل کے پیج نمبر 441۔ بات کر لیے حضرت، بات ہو گیا، بولوں میں؟ جی جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، شرائط میں بات طے تھی، جو بھی مد مقابل اور مخالف کوئی حوالہ پڑے گا سب سے پہلے پرسنل میں بھیجے گا، انہوں نے بھیجا نہیں ہے۔ ڈر دیکھیں، اور انہوں نے کیا کہا، ایک جملہ سامعین آپ گھما کر سنیں، انہوں نے کہا کہ ہیبت سے لذرا گئے۔ ہیبت سے لذرا گئے، لذرا ہوتا ہے کہ لرزا ہوتا ہے، خود کی زبان لرز رہی ہے، کانپ رہی ہے، سہران صاحب خود کانپ رہے ہیں، اور ایسا کانپ رہے ہیں کہ لرزانے کو لذرانے کہہ رہے ہیں۔ اب بتائیں کون پریشان ہے؟ پریشان کون ہے؟ شرائط کی مخالفت کون کر رہے ہیں؟ اس لیے ڈر رہے ہیں لوگ کہ بیچ میں نہ بولے۔ سامعین آپ فیصلہ کریں کہ سب جب شرط میں طے ہے کہ جو بھی حوالہ دے گا پرسنل پہ دے گا، پھر پڑے گا، اس کے پہلے نہیں، ورنہ شرائط کی مخالفت کرنے میں شکست ہوگی۔ شکست اس کی ہوئی نا۔ دوسری بات میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا دعویٰ ہے اس کا مجدد اس کے مولویوں کے ہم مسلک مولویوں کی عبارات کی روشنی میں کافر، تو میں نے دعویٰ یہ نہیں پیش کیا۔ ذرا مولانا مجھے آپ اس کا نمبر دیں، میرا نمبر نہیں ہے اس کا میرے پاس، اس لیے حوالہ پیش نہیں کر پا رہا ہوں میں۔ نمبر بھیج دیں مجھے ان کا، تاکہ میں حوالہ بھیج دوں، پھر میں حوالہ پڑھوں گا، اس سے پہلے نہیں پڑھوں گا۔ میں حوالہ دینے جا رہا تھا لیکن نمبر نہیں ہے ان کا میرے پاس۔ تو میں کہہ رہا ہوں سہران صاحب، کیا آپ علماء دیوبند کے کی آڑ لے کر کے اپنے مجدد کی کفر کو چھپانا چاہیں گے؟ اس کا جواب دیں گے آپ، اور یہ کہیں گے آپ کہ اگر آپ کے یہاں سے ہمارے مجدد کو مسلمان کہا گیا ہے تو آپ کافر نہیں کہہ سکتے، اس لیے مسلمان ہے وہ، ٹھیک ہے؟ پھر میں اگلا دلیل دوں گا آپ کو، دھجیاں ایسے اڑاؤں گا کہ آپ حواس باختہ ہو جائیں گے۔ اس طرح ابھی بھی لرزانے کو لذرانے کہہ رہے ہیں آپ، اس طرح آپ ہو جائیں گے، آپ ابھی سے پریشان ہیں۔ آپ ایک کہنا کہ جس مسلک کی طرف سے کوئی مسلمان ثابت ہو اس کو کافر نہیں کہہ سکتے، پھر جب آپ کے گھر سے میں دلیل دوں گا آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ آپ کے گھر سے بھی مسلمان کہا گیا ہے، تو آپ آئند توبہ کریں گے آپ کہ آپ آج کے بعد سے کبھی بھی جو ہے ہمارے اکابر کو کافر نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے؟ اتنا ہمت کریں آپ، اب اپنی بات کریں، کیونکہ میں دلائل دینے جا رہا تھا، نمبر نہیں ہے ورنہ میرا وقت زیادہ ہوتا۔ اب دلائل دوں گا انشاءاللہ، اس کے بعد لمبی بات ہوگی۔
چلیں آپ بات کریں، آپ کو اجازت ہے. مولانا ٹائم ذرا دیکھ لو نا آپ. بی برکت بسم اللہ اللہم لا صلی من لا رحمنا. سب سے پہلی بات تو ہے بولنے میں غلطی کر رہا ہوں. بھائی صاحب خود حافظ ہے، بچے بسم اللہ ٹھیک سے بولنا نہیں آتا، بسم اللہ الرحیم کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کو ہوا. ماشاء اللہ حافظ صاحب. دوسری بات دوستو، یہ میں نے عارف حقانی کے واٹس ایپ پہ پرسنل پر 3 اسکین پیج ڈال دیا ہے، ٹھیک ہے. اب یہ بھی ڈال رہا ہوں، جو لکھا ہوا ہے یہ میں نے ڈال دیا عارف الحقانی کے واٹس ایپ پر. اس میں لکھا ہوا ہے حسام الحرمین کا پیسے کی جائزہ کے پیج نمبر 93 پہ، اور مجھے بار بار پڑھنا پڑ رہا ہے. اور حسام الحرمین کے احکام جو ہمارے متعلق ہے، اس کے منکر کا حکم بتانا ہوگا. یعنی جن جن حضرات نے ہمارے اکابر مسلمان لکھا ہے، انہیں کافی لکھ کے دینا ہوں. میں تو انہی کے اصول کے مطابق کہہ رہا ہوں نا. تو جب میں انہیں آئینہ بتا رہا ہوں تو انہیں ڈر کیوں ہے؟ ہاں یہ ڈر لگ کیوں آئینہ جب بتا رہا ہوں میں؟ تو لہٰذا آپ پہلے یہ طے کرے کہ جو اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ، اور انہوں نے اسکین بھیجا تمہید کا، ٹھیک ہے، 2-3 اسکین بھیجے انہوں نے. تو لہٰذا یہ اپنی تقریر میں بولیں گے. تو لہٰذا میں کہہ رہا ہوں جن نے اعلیٰ حضرت مسلمان کہا ہے، اس کے متعلق آپ کو وہی حکم بتانا پڑے گا جو حسام الحرمین میں آپ کے متکلم اسلام نے بتایا ہے. اگر آپ یہ قبول نہیں کرتے تو لہٰذا یہ عبارت کے ماتحت آپ اکابر دیوبند سے ہٹ چکے ہیں. یہ مسئلہ کے دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں ہے. نمبر 140 پر رفیع عثمانی نے لکھا ہے جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے وہ مسئلہ کے دیوبند سے ہٹا. لہٰذا آپ کے علماء اس پہ بولیں حافظ. ہاں بولے نا، آپ تو بول سکتے ہیں نا بھائی، ہم دونوں بول نہیں سکتے، آپ بول سکتے ہیں نا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، جس طرح میں نے ان کے اس جملہ لرزانے کو لذرانے کہا انہوں نے، میں نے جملہ واضح کر دیا. ان کی ذمہ داری تھی کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کیا غلطی کہ ان کی وضاحت کرتے. یہ بیچارے اتنے بے بس ہیں، الزام تو لگا سکتے ہیں لیکن دلائل ان کے پاس نہیں ہے. سامعین، سب سے پہلی بات تو یہ ہے، میرے پرسنل پہ انہوں نے ابھی تک حوالہ نہیں بھیجا، حالانکہ انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نے حوالہ بھیجا ہے. اتنے ڈر رہے ہیں لوگ. انہوں نے دیکھ لیا کہ میں نے ان کے پرسنل میں حوالہ دیا ہے. انہوں نے بولا بھی کہ علیہ صاحب نے حوالہ بھیجا ہے، لیکن میرے پرسنل میں حوالہ بھیج دیں ان کی ہمت نہیں ہے ابھی تک. اب شاید شرما کر کے ڈر کر کے بھیج دیں، ابھی تک نہیں آیا حوالہ ان کا. کیا وجہ ہے جناب؟ حوالہ نہیں بھیج رہے ہیں آپ. سامعین، میرا دعویٰ ہے کہ سہران صاحب کے مجدد اپنے ہم مسلک مولویوں کی عبارات کی روشنی میں کافر ہیں. اگر میں کہتا کہ ہمارے اکابر کے عبارات کی روشنی میں کافر ہیں، اس وقت آپ کا سوال یہ ہوتا کہ آپ کے دوسرے اکابر نے جو مسلمان کہا ہے اس پر کیا ہوگا؟ آپ کا سوال باطل ہے. میں نے یہ سوال آپ سے کیا تھا کہ کہا تھا کہ آپ جواب دینا، آپ نے جواب نہیں دیا. میں نے کہا کسی مسلک میں اگر کوئی کسی کو مسلمان کہہ دے تو کیا اس مسلک کے اکابر و کافر نہیں کہا جائے گا؟ آپ اعلان نہیں کیا آپ نے. آپ نے کہا کہ آپ کے دوسرے فلاں نے جو ہے یہ مسلمان کہا ہے، لیکن آپ نے حوالہ کس کا دیا ہے؟ ہمارے اکابر کا نہیں دیا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ کا وصول یہ ہے جس سے مسلک کا تشخص قائم ہو اس کا قول حجت ہوگا. ٹھیک ہے، یہ میں حوالہ دوں گا آپ کو. لیکن اب میں آپ کے گھر سے حوالہ دے رہا ہوں. آپ اعلان کرنا، شرمانا مت، گھبرانا مت، ڈرنا کانپنا مت، اور جس طرح لرزانے کہا اس طرح مت کرنا. آپ یہ میں نے تمہید ایمان بھیج دیا آپ کو، صفحہ نمبر 132 ہے. اگر آپ ہمارے کسی اکابر نے بغیر آپ کے مجدد کی گستاخانہ عبارات کا مطالعہ کیے ہوئے اگر مسلمان کہہ دیا، اس لیے کوئی آپ کے مجدد کافر نہیں کہہ سکتا، چونکہ وہ ہمارے اکابر کی عبارات آپ نہیں دے رہے ہیں. اور میں آپ کے اعلیٰ حضرت کی عبارت دے رہا ہوں، تمہید ایمان دے رہا ہوں. ٹھیک ہے، اصاغیر کا نہیں، آپ کے مجدد کا دے رہا ہوں. صفحہ نمبر 132 میں لکھ رہے ہیں یعنی مدعیان جدید. نمبر کتنا لکھا ہے؟ 518. اس کو تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. نیچے دیکھیں لال نشان لگایا ہے. 518 سے مراد کیا ہے؟ نئے سرے سے دعویٰ کرنے والے کہ اللہ تعالیٰ کو اللہ جھوٹ بول سکتا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی
گنگوہی اور امبیٹوی ان کا عقیدہ بیان کر دیا، یعنی ان کا عقیدہ پڑھا ہے، کتاب پڑھی ہے، اور عقیدہ کیا ہے؟ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، ایسا عقیدہ رکھنے والا کون؟ نعوذ باللہ من ذالک، گنگوہی اور امبیٹوی دونوں کے متعلق کہہ رہا تو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں سہران صاحب، میں اکابر کے علاوہ کی کتاب میں نے پیش نہیں کیا جو اصول کے خلاف ہے آپ کے یہاں، اور آپ نے ہمارا اکابر، میں نے آپ کے مجدد کا ہی حوالہ پیش کیا ہے جس پر میں نے دعویٰ پیش کیا ہے۔ ہمت ہے ہمارے اکابر کا حوالہ پیش کر کے آپ بتا دیں جو معتبر آپ کے اصول سے ہو، جو ان کو مسلمان مانا ہو، اصول سے وہ کتاب جو آپ کے مسلک میں اصول معتبر ہو، وہ کتاب، ملفوظات نہیں، سوانح نہیں، کہانی قصے کی کتاب نہیں، بلکہ ملفوظات، جو ملفوظات کے علاوہ جو ہمارے اکابر کے عقیدے کی کتاب ہو، اور میں عقیدے سے ثابت کروں گا، المحند المفند دوسری کتاب سے کافر کہا گیا ہے۔ ٹائم ہو گیا۔ ببرکت بسم اللہ۔ دوستو سب سے پہلی بات یہ میں نے علی اصغر کے واٹس ایپ پر ارسال کر دیا 4 اسکین، اور اس سے پہلے میں نے عارف الحقانی کے واٹس ایپ پر بھی دے دیا تھا میں نے، ٹھیک ہے؟ تو عارف الحقانی کا یہ کام تھا کہ وہ دے دیتے ان کے واٹس ایپ، لیکن انہوں نے ایسا نہیں کیا، لگ رہا ہے کسی اور دھن میں ہے۔ دوسری بات دوستو، میں کہا ہے کہ اگر کوئی کسی کو مسلمان کہہ دے، یہ تو حسام الحرمین کے تحقیقی جائزہ کے پیج نمبر 93 سے ان کے گھر کا اصول پیش کیا، یہ بھی پیش کیا ہے کہ جو اکابرین دیوبند کے نقش قدم پر نہیں چلتا وہ ہٹا ہوا۔ یہ دوستو میرے ہاتھ میں اور ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے کچھ دیر غیر مقرر، 161 صفحہ نمبر ہے اس کا، لکھی، اور کیونکہ کسی بھی مذہب کا ماخذ اکابر کا کلام ہوتا ہے، چھوٹوں کا کلام ماخذ نہیں ہوتا، لہذا یہ میں ان کے واٹس ایپ پر بھیج رہا ہوں، یہ بھیج دیا۔ تو دوسری بات دوستو، میں نے یہ بھی کہا ہے کہ ان کے گھر کے اصول کے مطابق وہ مسلمان ہے تو پھر اس میں حکم شرع کیا لگے گا ان پہ، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں کہ یہ ہم ہماری جماعت کا نہیں بتا رہے، بلکہ تمہارے ہی فتوے کی زد میں تمہارے مجدد کافر ہے۔ تو اس سے دوستو ایک بات کا پتہ چلا کہ ان کے جو بڑے بڑے جو نے مسلمان لکھا ہے کہ وہ تحقیق کے معاملے میں کمزور اور لا علم اور جہالت تھے، ٹھیک؟ وہ لوگ جاہل تھے کیونکہ ان معاملے میں ان کی تحقیق نہیں تھی، لہذا انہوں نے اتنے بڑے غستاخ کافر کو کیا مسلمان لکھ دیا، اور بعد میں علی اصغر کو اور ان کے چھوٹے بچوں کو یہ بات پتہ چل گئی، ٹھیک ہے؟ اور کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، غلط کیا ہے؟ وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہے ہیں، حافظ صاحب بھی ہے، اللہ اکبر۔ تو دوستو سب سے پہلی بات، ان کے گھر کے اصول میں نے پیش کیا ہے، وہ اصول کے مطابق یہ جواب دے، ابھی تک جواب نہیں آیا دوستو، جب تک یہ اصول کے مطابق جواب نہیں آئے گا انشاءاللہ بات آگے نہیں بڑھے گی۔ اور ریکارڈنگ الحمدللہ 40 منٹ ہونے کو آتے ہیں، 2 منٹ باقی ہے، بولے آپ، میں آپ کو ٹائم دیتا ہوں، جو آپ کے گھر کے اصول ہے پہلے اس کا جواب دے دے، پھر انشاءاللہ آگے بڑھے، کیونکہ آپ نے ابھی تک اس کا جواب نہیں دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، انہوں نے کہا جنہوں نے مسلمان کہا ہے انہیں تحقیق نہیں ہے کیا؟ علی اصغر تحقیق نہیں کیا؟ اور کہہ رہا اصول سے جواب دو، اور تم کو پتہ ہے علی اصغر اصول کے خلاف جواب دیتا ہی نہیں ہے۔ یہ دیکھو تمہارے گھر کی کتاب 2 میں نے بھیج دیا ہے، تم نے کتاب بھیجی ہے کچھ دیر غیر مقلدین کے ساتھ، کون ہے مصنف؟ مولانا ابو بکر غازی پوری۔ یہ اصول تم نے کہا اصول کے تحت جواب دینا، علی اصغر اصول کے تحت جواب دے رہا ہے۔ پہلا حوالہ میں نے آپ کو یہ دیا ہے، دلائل کا انبارہ لگا دوں گا تمہارے دلائل کے رد میں، یہ دیوبندیوں سے لاجواب سوالات، محمد نعیم اللہ قادری، وہ کہتا ہے جو عقیدہ جس درجے کا ہوگا اس کی دلیل بھی اسی درجے کی ہونا چاہیے، اور میں پیش کر رہا ہوں تمہارے اکابر کا کفر، اور تم اس کے خلاف پیش کر رہے ہو تمہارے اکابر کی عبارت، اصاغر کی عبارت ہیں۔ چلو دوسرا حوالہ تم نے دیا غازی پوری، ابوبکر غازی پوری کی، تمہاری کتاب ہے تحفظ اہل سنت جماعت، اس میں لکھ رہا ہے دور حاضر و ماضی قریب کے دیوبندی مولویوں کو گھسیٹ لانا تو یہ شکست فاس کی نشانی ہے، عاجز و ناکام اور شکست فاس کی دلیل ہے۔ سہران صاحب اپنے گھر کے اصول سے آپ یہ ماضی قریب ابوبکر غازی پوری صاحب کی دلیل دے کر کے آپ تو عاجز، ناکام، بے بس، لاچار اور شکست فاس آپ نے اعلان کر دیا۔ دوسری بات آپ نے کہا کہ
کہ جنہوں نے مسلمان کہا ہے آپ کے مجدد کو، کیا ان کو تحقیق نہیں تھی؟ اب یہ جواب آپ دیں گے؟ آپ کے مجدد نے تمہید ایمان میں ہمارے 3 اکابر کو مسلمان کہا ہے، اوپر اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ کو، نیچے امبیڈکر رحمۃ اللہ علیہ کو، اور یہ گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کیا آپ کے مجدد نے حسام الحرمین لکھا؟ یا مکاری کتاب تھی، دجالیت کتاب تھی، ان کو تحقیق نہیں تھی؟ اور اس وقت شراب پی کر تھے، وہ نشے میں تھے، یا تکفیری مشین کا نشہ تھا، ان کو تکفیری نشہ تھا ان کے اوپر، جو آپ کہہ رہے ہیں تحقیق نہیں تھی اس لیے مسلمان کہا؟ آپ ہمارے اساغیر اور دور ماضی قریب کے علماء کا پیش کر رہے ہیں، میں آپ کے اعلیٰ حضرت کا پیش کر رہا ہوں۔ انہوں نے مسلمان کہا 3 اکابر کو، کیا وہ نشہ میں تھے یا بے ہوش تھے؟ وہ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ تو اس وقت 3 اکابر کو مسلمان کہا، آپ کو میں نے کہا تھا جواب دینا اس کا، آپ کو میں آپ کے ہر ارسال کردہ دلال کا جواب دوں گا میں۔ تیسرا، آپ نے جو کہا آپ کو تحقیق نہیں تھی آپ کے اکابر کو، میں اس کا جواب دے رہا ہوں، اب مجھے جواب دینا۔ آپ کے علماء کہہ رہے ہیں عبارات اکابر کا تحقیقی تنقید جائزہ حصہ نمبر 2 کے اندر کہ نہ دیوبندیوں کے اردو رسائل دیکھنے کی ضرورت تھی، نہ فرصت تھی، نہ ان کا کوئی مسئلہ ان رسائل میں موقوف تھا، لہٰذا اگر انہوں نے تکفیر نہیں کی، یعنی جنہوں نے آپ کے اعلیٰ سے تکفیر نہیں کی، وہ معذور ہیں۔ کیوں؟ کہ ان کو ان کے رسائل دیکھنے کی ضرورت نہیں، نہ فرصت تھی۔ آپ کا وصول میں آپ پر لگا رہا ہوں، مار رہا ہوں کہ جو ہمارے اکابر نے مسلمان کہا ہے وہ آپ کے اعلیٰ حضرت کی کتاب کفریہ شرک عبارات کو نہیں دیکھی، نہ ان کو ضرورت تھی آپ کی ان کتاب کو پڑھنے کی۔ جنہوں نے دیکھا لگایا، جواب میں آپ کے ہر حوالے کا جواب دے رہا ہوں، لیکن میں نے جو تمہید ایمان پیش کیا اس کا جواب ابھی تک نہیں دے رہے ہیں۔ 3 کو مسلمان کیوں کہا؟ اگر جی برکت بسم اللہ۔ دوستو، سب سے پہلی بات تو ان کے جو میں نے اکابر کا حوالہ دیا تھا اس کا ایک بھی جواب نہیں آیا۔ میں نے ان کا دیوبندی کوئی فرقہ نہیں ہے، اس کا پیج نمبر 146 ان کے واٹس ایپ پہ ارسال بھی کر دیا۔ اگر جو ان کے دیوبند سے ہٹا وہ کون ہے؟ جو ان کے اکابر دیوبند کے ہٹ گیا، ٹھیک ہے، تو اس کا جواب بھی نہیں آیا۔ تو لہٰذا میں نے جتنے بھی ان کو اسکین دی ہے اس کا ایک بھی جواب نہیں آیا۔ رفیع صاحب لکھتے ہیں جو اکابر دیوبند کی نقش قدم پر ہٹا وہ پر نہ چلے، وہ مسلک دیوبند سے ہٹ گیا۔ تو لہٰذا، اور دوستو قابل غور کی بات یہ ہے کہ کہتے ان کو ان کے عبارت پر کیا ہے، فرصت نہیں تھی، کہتے اللہ اکبر، فرصت نہیں تھی۔ تو اس کا مطلب اتنے بڑے گستاخ جو ان کے نظر میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ ہے، وہ اتنے بڑے گستاخ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بارے میں شان میں گستاخی کرنے والے، تو ایسے انسان کے بارے میں تحقیق کرنے کے بارے میں آپ کو فرصت نہیں تھی، نعوذ باللہ من ذالک، تو پھر کون سا کام کر رہے تھے؟ ہاں، کیا حکیم الامت کے جلدہ پڑھ رہے تھے جو سیکسی جلدہ لکھے ہوئے ہیں؟ کیا وہ پڑھنے میں بزی تھے؟ ہاں، کیا گنگوہی نے جو کہا ہے امکان پہ، کیا وہ پڑھنے بزی تھے؟ اور کہتے ہیں جیسے شکست ہوتا ہے میرے بھائی، اور وہ خاص ہوتا ہے، خاص نہیں تو پہلے بولنا سیکھے آپ۔ تو دوستو، میں نے ان کے اکابر کا جو حوالہ دیا تھا اس کا ایک بھی جواب نہیں آیا، تو میں علی اصغر سے کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا پہلے جواب دے دے کہ وہ مسلمان ہوگے یا نہیں ہوگے۔ تیسری بات دوستو، جو انہوں نے دعویٰ کیا تھا کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کافر ہے، تو اس پر ابھی تک ایک بھی دلیل انہوں نے پیش نہیں کی، لہٰذا وہ دلیل بھی پیش کرے آپ، ٹھیک ہے؟ میں آپ کو اپنا وقت دیتا ہوں، اپنے اکابر کا جواب بھی دے، اور جو میں نے آپ سے مطالبہ کیا تھا جن چیزوں کا وہ بھی دے، اور اپنے دعوے پہ دلیل بھی پیش کرے کہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کس بنیاد پر کافر ہے، اور ان پر حکم شرع لگا، کیونکہ میں نے حسام الحرمینی کے تحقیق رائے کے پیج نمبر 93 کے مطابق آپ کے متکلم اسلام کا اصول پیش کیا، تو لہٰذا اس اصول کے آپ ہٹ رہے ہیں، لہٰذا آپ کو خود کو دیوبندی کہنے کا کوئی حق نہیں۔ بولے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، یہ کہہ رہے ہیں کتنا بڑا جھوٹ بولا، اور یہ تمام لوگ سنیں گے ان کے جھوٹ کو، مکر و فریب کو۔ یہ کہہ رہے ہیں علی اصغر کسی ایک اس کا ہمارے دلیل کا جواب نہیں دیا، میں ترتیب وار جواب دیا ہوں۔ سامعین دیکھیں، اس نے کیا پیش کیا؟ ابوبکر غازی پوری والا حوالہ میں نے حوالہ پیش کیا، جواب دیا تمہارے گھر سے تحفظ رسول کتاب سے کہ ماضی قریب دور حاضر کے علماء کو گھسیٹ لانا یہ عاجز و ناکام اور شکست فاش کی دلیل ہے۔
اور یہ کہہ رہے ہیں جواب نہیں دیا. تمہاری ذمہ داری تھی تم اس تحفظ اہل سنت جواب دیتے. تم نے کہا کہ تمہارے اکابر نے تحقیق نہیں کی، میں نے اس کا بھی جواب دیا. عبارت اکابر کا تحقیق نہیں جائزہ. تم وقت بڑا فضول برباد کر رہے ہو وقت، میرے وقت کو. میں جو تمہاری کتاب، تمہارے رسالہ کردہ دلائل کا جواب دے رہا ہوں اور اس کا سب کا جواب دے رہا ہوں کتابی سے، تم نے اس کا، تم ہماری کتاب کا جواب نہیں دے رہے ہو. میں نے تمہید ایمان پہ تم نے اس کا جواب نہیں، تم کچھ ہوا نہیں، تم نے اس کو تمہید ایمان میں نے پیش کیا، تمہارے مجدد کتاب، تم اس کو چھو نہیں رہے ہو. یعنی اتنا ناپاک ہے وہ تمہارے نزدیک، کیوں چھو نہیں رہے ہو؟ دوسری بات سامعین، اس نے کہا تمہارے اکابر کی میں نے عبارت پیش کی. تم نے جتنے کی عبارت پیش کیا ہے نا، تم اکابر کہہ رہے ہو نا، تم اکابر ثابت کرو ان کو. ابوبکر غازی برو کو ثابت کرو اکابر ہیں. تمہاری کتاب میں ثابت کر رہا ہوں. دیکھو تمہاری کتاب میں دیوبندی مذہب کتاب ہے، پیر مہر علی صاحب ہے کتاب ہے، یہ صفحہ نمبر 92 ہے، باب دوم، دیوبندی مذہب کے 6 امام، یعنی لکھا ہے 6 کا نام لکھا ہے، 6 امام اور 6 کابر. پہلا نام محمد اسماعیل دہلوی، قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی، خلیل احمد امبٹوی، اشرف علی تھانوی، حسین علی صاحب پنجابی. یہ 6 کا نام پیش کیا ہے. تو تمہاری کتاب میں ہمارے 6 امام ہیں، 6 کابر ہیں. اس کے علاوہ تم پیش کر کے تم اس کا اکابر پیش کر رہے ہو، تم اپنے اکابر کی دھجیاں اڑا رہے ہو. تم پہلی بات، تم دوبارہ جرأت مت کرنا کہ اس کا جواب نہیں دے رہا ہے. تمہاری ہر بات کا میں لکھ کر کے جواب دے رہا ہوں. تم نے کیا سوال کی، مجھے کیا جواب دینا ہے. تم اس طرح جھوٹ بول کر کے اپنے دھرم کی کفر یا مجدد کی کفر کو چھپاؤ گے، یہ تمہاری جہالت ہے، تمہاری بزدلی ہے. تو اب میں نے جو حوالہ تمہید ایمان کا پیش کیا اتنا ناپاک ہے، تم چھونے کی کوشش نہیں کر رہے ہو. چھو. تیسری بات، ماشاء اللہ تم نے کہا تمہارے اعلیٰ حضرت کی کون سی کفری عبارت ہے. بس میں نے تم کو سب سے پہلے حوالہ پیش کر دیا تھا، ایمان ابو طالب. اس میں قرآن پاک کی 2 آیات اور حدیث سے ثابت کر رہا ہے کہ ابو طالب کی موت کفر کی حالت میں ہوئی. اللہ کے فتویٰ رضوی دینی میں اس میں انکار کا لکھا ہے نبی کی بات کا، اور جہنم میں ہے. تو کفر ثابت ہے. اور یہ میں نے تفسیر نعیمی بھیجی، اس میں لکھ رہا ہے جو ابو طالب پر طعن کرے، تشنیع کرے، نبی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے، ان کا ذکر خیر کرو یا خاموش رہو. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں اب کفر کس پر گیا، اور کہہ رہا ہے نبی کو تکلیف پہنچانے کا. میرا دعویٰ میں جب نبی کو تکلیف پہنچائے توہین ہے نبی وسلم کی. تو یہاں نبی علیہ السلام کو تکلیف تمہارے مجدد نے پہنچایا، کس کی عبارت سے؟ تفسیر نعیمی کی عبارت سے. تمہارے مجدد کا کفر تمہارے مسلک کے مولویوں کی عبارات کی روشنی میں. تو میں تفسیر نعیمی سے ثابت کر دیا تمہارا مجدد ایمان ابو طالب میں قرآن پاک کی 2 آیات صاحب پیش کر کہا اور حدیث پیش کر کے وہ کفر میں حالت میں موت آئی. اور یہاں لکھا ہے جو ان کو، اور آگے حوالہ دے رہا ہوں میں، ابھی دوسرا حوالہ دے رہا ہوں کہ یہ نبی علیہ السلام پر طعن کرنا یعنی کافر کہنا طعن نہیں ہے، یہ نبی علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے. قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنهم اللہ فی الدنیا والآخرہ. تو اللہ اس کو رسول تکلیف پہنچائے، دنیا آخرت میں لعنت ہے اس کے اوپر اور عذاب شدید ہے. تو میں نے ثابت کر دیا 2 حوالے ذریعے سے کہ تمہارا مجدد اپنے ہم مسلک ملک کی عبارت روشنی میں کافر ہے، ثابت کر دیا ماشاء اللہ. اب دوسرا حوالہ میں دوں گا انشاءاللہ اس کے بعد. اگر تم اس کا تمہید ایمان کا پہلے جواب دو. تمہید ایمان میں تمہارا مجدد، تم نے کہا تمہارے گھر سے مجدد ہمارے ملک کی مسلمان کہا گیا ہے، کیا وہ لوگ چلو برکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو کہتے ہیں کہ میں جھوٹا ہوں، کہتے میں نے ان کے ایک بھی عبارت کا جواب نہیں دیا. میں نے سب سے پہلی بات حسام الحرمین کا تحقیق جائزہ کے پیج نمبر 93 ان کے اصول ان کے سامنے رکھے، تو اس کا جواب انہوں نے کہاں دیا وہ مجھے تو کہیں دکھائی نہیں دیا. ٹھیک ہے. اور میں نے بارہا میں نے عبارت پڑھی ہے، ابھی اور 6ٹھی بار پڑھتا ہوں. انہوں نے لکھا ہے کہ حسام الحرمین کے ان احکام جو ہمارے متعلق ہے اس کے منکر کا حکم بتانا ہوگا، یعنی جن حضرات نے ہمارے اکابر کو مسلمان لکھا ان کو کافر لکھ کر دینا ہوگا. تو یہ تو تمہارے اصول ہے نا. اسی اصول کے ماتحت میں نے اس کی تصدیق کرتے ہوئے میں نے ان کی مفتی رفیع عثمانی کا حوالہ دیا. مسلک دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں، 39 نمبر، جو اکابر دیوبند کے نقش قدم پر نہ چلے وہ مسلک دیوبند سے ہٹ گیا. تو پھر یہ دونوں عبارتیں کہ ایک دوسرے کی تصدیق نہیں کرتی. ہاں، کیونکہ متکلم اسلام یہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں کافر لکھ کے دینا ہوگا. ٹھیک ہے. کیا تمہارے متکلم اسلام کے اس قول سے کیا کوئی دوسرا بھی قول دے سکتا ہے؟ کیا اس کی تصدیق بھی کی جا سکتی ہے؟ ہاں. تو اسی لحاظ سے میں نے کہا یہی عبارت کے ماتحت تمہیں جواب دینا ہوگا. ٹھیک ہے. اور کہتے ہیں
اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کو انہوں نے ایک عبارت پیش کی تفسیر نعیمی حضرت ابو طالب کے بارے میں، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا ہے. تو اب میں ان سے یہ پوچھتا ہوں، آپ سب سے پہلے میرے اس عبارت کا جواب دے دیں. دوسری بات دوستو، حضرت ابو طالب انہوں امام شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی عبارت وہاں پر کوٹ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ امام مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ شیخ محقق کی عبارت مدراج النبوہ کے ماتحت وہ کوٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اہل سنت کا اس پر منہاج و مسلک ہے کہ ان کی موت کفر پر ہوئی ہے، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا. ایک دو ضعیف حدیثیں ملتی ہے، لیکن نص کے خلاف کوئی بھی روایت قابل قبول نہیں، کیونکہ مرفوع کے خلاف موقوف بھی قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے، مرفوع کے خلاف کوئی بھی موقوف روایت قبول نہیں ہے، کسی مجتہد کا قول بھی قبول نہیں ہوتا. تو لہٰذا ان کو اصول حدیث بھی نہیں پتا، تو لہٰذا بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں یہ بیچارے اتنے لاچار ہیں کہ اپنے مجدد کے تمہید ایمان کو چھونے کی ہمت نہیں کر رہے ہیں. یہ تو پھنس تو گئے یہ بات کہہ کر کے کہ تمہارے گھر سے ہمارے مجدد مسلمان ثابت ہیں، اس لیے کافر تم کیسے کہو گے؟ اس کی بے بسی آپ دیکھیں. یہ تمہید ایمان اتنا ناپاک ہے کہ آپ بھی ناپاک ہو جائیں گے. جب دل ناپاک ہے تو کتاب کو چھونے سے کیا ناپاکی کا خیال کرنا جناب سیران صاحب. تو اتنا لحاظ نہ کریں. تو کم سے کم تمہید ایمان کو چھو لے. بول رہے ہیں کہ میری کتاب کو نہیں چھوا. یہ جو کہہ رہے ہیں کہ میں نے عبارت حسام الحرامین کا تحقیق تنگی جائزہ، سامعین میں نے اس لیے اس پر کوئی تبصرہ نہیں کیا، جواب نہیں دیا. اس کا فرنٹ پیج جس نے نہیں بھیجا ہے، باقی سب کا فرنٹ پیج ساتھ میں لگا کر بھیجا ہے، لیکن اس کا فرنٹ پیج بھیجا نہیں ہے ابھی تک. اور یہ کہہ رہا ہے کہ جواب میں کیوں جواب دوں تمہارے کو، اس کا فرنٹ پیج تم نہیں بھیجو. اور یہ کہہ رہا ہے چلو میں مان لیتا ہوں، تم کہہ رہے ہو کہ یہ تمہارے متکلم اسلام کا ہے، تو تم نے ایک بات یہ کہی ہے تمہارے اکابر کا میں نے بھیج دیا. یہ جملہ تم نے استعمال کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہ ہمارا اکابر کون ہیں. تمہارے دیوبندی سے لاجواب سوال کا میں نے حوالہ دیا ہے. تم نے ان تمام کو بغیر غازی پوری کو دوسرے کو تم نے اکابر کہا ہے. تم بتاؤ کہ ہمارے اکابر جس سے مسلک کا تشخص قائم ہے کیا یہ ہیں؟ تم نے اس کا جواب نہیں دیا. تم مجھے بول رہے میں جواب نہیں دے رہا ہوں. تم نے کہا کہ تمہارے متکلم اسلام کا جواب نہیں دے رہے ہو، میں نے جواب دے دیا. دوسری بات سامعین، یہ ابھی بھیجا، ابھی کہا تو ابھی بھیجا ہے، دیکھیں ابھی بھیجا ہے. اور میں نے جواب دے دیا کہ میں نے سب کا جواب دے دیا ایک ساتھ میں کہ ہمارے اکابر نہیں ہیں. ان کے گھر کا اصول میں نے پیش کر دیا ہے. اکابر کون ہیں؟ اس کا عالم کہہ رہا ہے کہ جس سے مسلک کا تشخص قائم ہو اکابر ہیں. کیا ہمارے ان سے مسلک کا تشخص قائم ہے؟ یہ جواب نہیں دے رہا ہے. اس کا بھی جواب نہیں دیا اور اس کا تمہید ایمان کا بھی جواب نہیں دیا. آگے دوسرا حوالہ پیش کر رہا ہوں سامعین. یہ دیکھیں میں نے حوالہ پیش کیا ان کے پرسنل پہ، رسائل اویسیہ، محمد فیض احمد اویسی رضوی. وہ لکھتے ہیں چنانچہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا حال سب کو معلوم ہے کہ کفر کے موقف کو اختیار کرنے کے بعد، یعنی ابو طالب کے کفر کے موقف کو اختیار کرنے کے بعد گون گوں مصائب و آلام میں مبتلا ہو گئے. مصائب کا ذکر کیا ہے جو کہ مولا علی قاری کو آخر عمر میں پہنچے. یہ لکھا ہے یعنی مولا عمر پر مصائب اور عذاب اور آلام مصیبت آئے ہیں. کیوں؟ کہ انہوں نے جو ہے ابو طالب کو کافر کہا ہے. تو اب مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ سے تمہارا مجدد بڑا ہے. مولا علی قاری اگر یہ موقف رکھے کہ ابو طالب کا ایمان کفر کے حال میں ہوا، ایک موت کفر کے حال میں ہوا، تو مولا علی قاری تو عذاب میں مبتلا ہو جائے. تمہارا مجدد پوری کتاب لکھ ڈالے ابو طالب کی اس پر کوئی عذاب نہیں، کوئی مصیبت نہیں، کوئی حکم نہیں. کیا ہے اتنی بے بسی کیوں، اتنی خاموشی کیوں اس پر؟ سہران صاحب مناظر بن کر آئے، اپنے مسلک کے مناظر بن کر آئے ہیں. کم سے اتنا جواب دے دو. جو مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ آپ کے مجدد سے کیا چھوٹے ہیں؟ جو ابو طالب کے کفر کا موقف رکھے، عقیدہ رکھے کفر مرنے پر، اس پر تو مصیبت عذاب آخری وقت میں، اور آپ کے مجدد کا کافر کہہ دیا، پوری کتاب لکھ ڈالی. کوئی مصیبت نہیں، کوئی عذاب نہیں، کوئی حکم نہیں، کوئی پکڑ نہیں. دودھ کے دھلے ہیں کیا؟ وہ دودھ کے دھلے ہیں؟ جواب دیں، تمہید ایمان کا جواب دیں، رسائل اویسیہ کا جواب دیں. میں ترتیب وار جواب دے رہا ہوں، جواب دیں. آپ بولیں. آپ دوست تو کہتے ہیں کہ میں ترتیب وار جواب دے رہا ہوں.
سب سے پہلی بات تو میں نے ان سے یہ کہا تھا، یہ دیکھے کہتے ہیں حسام الحرمین کا کہتے فرنٹ پیج نہیں دیا. ارے اللہ کے بندے، جب وہاں پر لکھا ہوا ہے حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ تو فرنٹ پیج مانگ کیوں رہے ہو؟ ہاں تمہیں نہیں پتا ہے کہ یہ تمہاری متکلم اسلام نے لکھا ہے، اس کا مطلب تم نے اس کا مطالعہ نہیں کیا ہے، بٹ پتا چل رہا ہے تمہارے باتوں سے، تو تم مجھے فرنٹ کا مطالبہ نہیں کرتے. تو دوستو سب سے پہلی بات تو یہ کہتے ہیں کہ میرے ہر عبارت کا جواب دے رہے ہیں. کون سی عبارت کا جواب دیا میرا؟ سب سے پہلے میں نے ان کے 2 اصول پیش کیے اور خود اقرار بھی کیا کہ ہاں میں اس کا جواب نہیں دیا ابھی تک. ٹھیک ہے، تو میں اپنا وقت دیتا ہوں انہیں کہ حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کے پیج نمبر وہ اصول ہے، اور دوسرا مسئلہ کہ دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں ہے، تو یہ دونوں عبارتوں کا مجھے جواب دے دے، پھر آپ کے 2 عبارتوں کا جواب لے لیں. ٹھیک ہے، تو میں آپ کو اپنا وقت دیتا ہوں تاکہ ترتیب وار ہمیں بھی پتہ چلے کہ حافظ علی اصغر صاحب کتنا جواب دے رہے. تو لہٰذا میں اپنا ٹائم دے رہا ہوں، حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کے پیج نمبر 39 کا جواب دے، اور یہ اکابر یہ مسئلہ کہ دیوبند کسی فرقے کا نام نہیں، 2 عبارتوں کا جواب دے دے، اور مجھ سے بھی 2 عبارتوں کا جواب لے لے. ترتیب وار سے بات ہوگی تو انشاءاللہ مزہ آئے گا. میں اپنا وقت دے رہا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آپ بغور سماعت کریں کہ سب سے پہلے میں نے جو حوالہ پیش کیا تمہید ایمان سے اوپر، کون سا؟ ایمان ابو طالب. اس کے بعد میں نے بھیجا تفسیر نعیمی، اس کے بعد میں نے بھیجا تمہید ایمان. اس کے بعد انہوں نے 4 حوالے بھیج دیے. میں بھیج کر کے جواب دے رہا ہوں، یہ 4 حوالے بھیج دیے. خیر، یہ بول رہے ہیں کہ تم یہ بارات اس کا جواب دو متکلم اسلام کا. میں نے کہا تھا کہ سب کا جواب میں نے دے دیا ایک ساتھ میں. کس طرح کہ تمہارا وصول یہ ہے جس سے مسلک کا تشخص قائم ہو اسی کا قول حجت ہوگا. اور ہمارے اکابر کون ہیں؟ ہمارے اکابر تمہاری دیوبندی دیوبندی سے لاجواب سوالات کتاب کا میں نے حوالہ دے دیا، اور ہمارے اکابر اور امام کا نام بتا دیا کہ ہمارے اکابر کون ہیں، لیکن تم اس کا جواب نہیں دے رہے ہو. میں نے تو تمہاری تمام دلائل کا رد کر دیا میں نے کہ تم نے جو پیش کیا ہے تمہارے گھر کے وصول سے ہمارے علماء جو ہمارے مسلک کے ہیں، ہمارے علماء ہیں، انکار نہیں کرتا میں، لیکن تم ان کا قول پیش نہیں کر سکتے اکابر کے مقابلے میں، نہیں پیش کر سکتے. تم تو بے بس لاچار ہو. تو اب تم کہہ رہے ہو تمہارے مولانا عارف الحقانی صاحب میں نے بھیج دیا تھا. تم نے بھیجا تو تم نے کہا تھا کہ علی بھیجو، میں نے یہی کہا تھا نا. پھر تم کیوں کہہ رہے ہو ان کو کہ تم کو میں نے بھیج دیا تھا؟ تو تمہاری ذمہ داری، جس طرح میرے پاس نمبر نہیں، میں نے حوالہ نہیں بھیجا، میں نمبر مانگ کے لیا. تمہاری ذمہ داری تھی نمبر مانگ کے لیتے. تمہاری یہ حالت ہے نا. تو سب سے پہلے میں نے تمہید ایمان بھیجا. سامعین جب لاچار ہو گئے، بے بس ہو گئے، میں نے تمہید ایمان بھیج کر کے میں نے ثابت کر دیا ہمارا کابر مسلمان ہے، اس کا مجدد کے گھر سے کافر ہے. اور میں نے یہ ثابت کیا رسالہ اویسی سے فیض احمد اویسی کہہ رہا ہے کہ ابو طالب کے کفر موقف رکھ کر کے، عقیدہ رکھ کر کے، کفر کو تسلیم کر کے ملا علی قاری عذاب میں، مصائب میں اور آلام میں مبتلا ہو گئے آخری عمر میں. تو تمہارا مجدد اتنا دودھ کا دھلا ہوا تھا، اتنا پاک صاف تھا کہ ابو طالب کے کفر پر پوری کتاب لکھ ڈالے. کوئی مصیبت نہیں ہے، کوئی عذاب نہیں اللہ کی طرف سے، کوئی پکڑ نہیں اللہ کی طرف سے، کوئی ڈانٹ نہیں، اور تم بھی حکم نہیں لگا رہے ہو. ملا علی قاری پر تمہارا فیض محمد وسیع نے حکم لگا دیا، لیکن تم اتنے بڑے ہو، اتنے بڑے محقق ہو، مناظر ہو، بار بار رسوا ہوتے ہو، لاجواب ہوتے ہو، تو اب تم حکم نہیں لگا رہے اپنے مجدد پر. کیا تمہارا مجدد ملا علی قاری رحمۃ اللہ سے بڑا تھا؟ کیا کر کیا رہے ہو؟ اس طرح دھرم کو فروغ دو گے لاجواب ہو کر کے. میں نے کہا تمہارے ہر، اور اس کا اسکین کا میں نے جواب دیا کہ تمہارا اسکین جو ہے میں نے پہلے حوالہ دیا تمہارا مجدد کا ہے، اور تم کہاں دے رہے ہو؟ وہ ہمارے اکابر نہیں، ہمارے اصاغر ہیں، علماء ہیں، ہمارے علماء ہیں. لیکن مناظرے کے وصول میں تمہارے گھر سے یہ علماء کا قول جو ہے معتبر نہیں ہے. خود کہہ رہا ہے تمہارا عالم کہ ماضی قریب دور حاضر مولانا الیاس گھمن دامت برکاتہم العالیہ یہ دور حاضر کے علماء ہیں. ابوبکر غازی پوری ماضی قریب کے علماء ہیں. تو تمہارا مولوی کہہ رہا ہے ماضی قریب دور حاضر کے علماء کا قول پیش کرنا یہ عاجز، ناکام اور شکست فاش کی دلیل ہے. اتنی بڑی بڑی بات پیش کر رہا ہوں، تم ہضم کیسے کر جا رہے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی یہ بات. ہضم کیسے کر جاتے ہو تم اتنی بڑی بات کو؟ تمہارا مجدد ہمارے اکابر کو مسلمان مان رہے ہیں، 3 اکابر کو، تم ہضم کیسے کر گئے؟ اپنے مجدد سے تم بڑھ گئے یا چڑھ بیٹھے اپنے مجدد پر کہ ان کی بات کو یہ نہیں مان رہے ہو؟ میں سب کا جواب دے رہا ہوں، ہر ایک اسکین کا جواب دیا ہوں میں. اور تم نہ یہ رسائل اویسی کا جواب دے رہے ہو، نہ تم
اس کا دیوبند سے لاجواب سوال کا جواب دے رہے ہو، نہ تمہید ایمان کا جواب دے رہے ہو. کیا ہو گیا آخر سہران صاحب؟ اتنی بے بسی اگر تمہارے اندر ہے تو علی اصغر سے بات نہ کرو. میں نے پہلے بھی کہا تھا علی اصغر سے بات نہ کرو، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے. تمہارے بڑے بڑے گھٹنے ٹیک دیے، تم نہ حافظ ہو نہ عالم ہو نہ تم مناظر ہو، صرف بس ایک الزام لگا سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو. کتنی بے بسی تاری تمہاری اوپر. چلو ببرکت بسم اللہ. دوستو سب سے پہلی بات تو 2 منٹ سے زیادہ بول کر اپنی بیوی اپنے پر حرام کر لی ہے، اشد کر لیا اور ان کے میں ٹائم بھی نہیں بول رہے کہ آپ کا ٹائم ہو گیا. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ ایسی شرط نہ رکھے جس سے آپ خود عمل نہیں کرتے، کیونکہ اللہ رب العزت خود کہتا ہے نا ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جو تم خود عمل نہیں کرتے. تو لہٰذا علی اصغر ایسی شرط کیوں رکھتے ہو جو خود عمل نہیں کرتے. لہٰذا اب تمہاری بیوی کا حلالہ کرانا پڑے گا. حلالہ شریعت کے بعد کہ حلالی کی ڈیفینیشن بھی بتا دوں میں. تو دوستو سب سے پہلی بات تو میں نے ان کو اپنا ٹائم دیا تھا تاکہ وہ مجھے حسام الحرمین اور دوسری عبارت کا جواب دے دے. تو انہوں نے اس کا جواب نہ دیتے ہوئے دوسری باتیں کر دی. دوسرا، حضرت ابو طالب کے بارے میں جو اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے جو لکھا ہے، کیونکہ وہ تو حدیث سے ثابت ہے کہ نبی علیہ السلام کی بخاری کی حدیث ہے، مسند احمد ابن حنبل کی حدیث ہے 1685 نمبر کی، ٹھیک ہے. اس میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو طالب کو آپ سے کیا فائدہ پہنچا؟ وہ فرماتے اگر میں نہ ہوتا تو وہ دوزخ کے نچلے گڑھے میں ہوتے. تو ان کا کفر و تواتر کے ساتھ ثابت ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری بات دوستو، یہاں پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مدراج النبوہ کا انہوں نے کوٹ کیا ہے، کیونکہ یہ دیکھیں نا جب کوئی انسان لکھتا ہے تو وہاں پر اقوال بھی لکھتا ہے کہ فلاں نے یہ کہا فلاں نے یہ کہا، ٹھیک ہے. تو ان کا کفر تواتر سے ثابت ہے. تو دوستو میرے ابھی تک انہوں نے 2 عبارت کا جواب نہیں دیا، محدث کشمیر کا جواب نہیں دیا، کتاب النوازل کا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کفر بھی پیش نہیں کیا اعلیٰ حضرت کا کہ ان کا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا کفر کیا ہے. دوسری بات دوستو، کہتے التمہید کی طرف تم نہیں آئے. میں ایک مثال دیتا ہوں. امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے کفر پر سکوت اختیار کرتے ہیں، اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ ملا علی قاری المتوفى 1014 ہجری شفا استقام کی جلد 2 صفحہ نمبر 335 پہ لکھتے ہیں کہ امام احمد اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یزید کی تکفیر کی. یہی بات ارشاد الحق اثری نے اپنے مقالات کی جلد 1 صفحہ نمبر 335 پہ لکھا ہے کہ وہ امام اہل سنت امام احمد رضی اللہ تعالی عنہ وہ یزید کی تکفیر کے قائل ہے. لیکن اور یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے دوستو، کتاب کا کیا نام ہے؟ فتاوی رشیدیہ. فتوی رشیدیہ وہ بھی اس کے جلد 1 کے پیج نمبر اس کی جلد 1 میں جہاں پر تقویۃ الایمان کی بحث چل رہی ہے، اس کے 3 پیجز کے پہلے 230 نمبر پر وہ کہتے ہیں کہ یزید کے بارے میں ہم سکوت اختیار کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور امام احمد اسے کافر کہتے ہیں کیونکہ اس کا کفر ان کے نزدیک ثابت تھا، کیونکہ انہوں نے سورہ محمد سے انہوں نے استدلال کیا تھا اور انہوں نے اہل بیت پر بہت ساری انہوں نے ظلم کیا تھا. اور یہی بات ان کے مفتی ریاض الحق اشرفی نے بھی ایک یزید کے فقہ پہ انہوں نے ایک بڑی کتاب لکھ دی. تو لہٰذا وہ یزید کا کفر ان کے نزدیک ثابت ہے، کیونکہ ہم امام اعظم کے مقلد صرف فروعی میں ہے، عقائد میں ان کے مقلد ہے، لہٰذا میرے نزدیک تو یزید کافر ہے. تو لہٰذا اس بنیاد پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ کسی کا قول پیش کر رہے ہیں. تیسری بات دوستو کہتے ہیں کہ التمہید کی طرف تم نہیں آئے تو تمہارے اعلیٰ حضرت نے اسماعیل دہلوی کافر لکھا. دیکھیں نا دوستو، جب ہم کسی کو کافر کہتے ہیں، کیونکہ علامہ چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو تکفیر جو اصول کی تکفیر کی کتاب لکھی ہے، انہوں نے وہاں پر بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین حضرت آپ بتائیں، آپ نے کہا بولنے کے لیے، تبھی میں نے بولا نا. ہیلو مولانا حقانی صاحب، جی اس نے اپنا ٹائم دیا تھا. ہاں دیا تھا نا، وہ ٹائم ملا کر میں نے جو ہے بعد میں بولا ہے. ہاں ٹائم اور آپ کا ٹائم بولا تھا نا، ہاں ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ کیسے بول رہا ہے اپنی شکست چھپانے کے لیے؟ یہ خود اپنا ٹائم دیا ہے. اپنا ٹائم دیا تھا نا. ہاں آپ نے بولا مجھے بولنے کے لیے، تب میں بولا نا.
اگر اس کی باری تھی، اس کے بارے میں بول رہا تھا، تو اس کی ذمہ داری کیا تھی کہ مجھے خاموش کرا تھا۔ شرائط میں کیا ہے کہ درمیان میں کوئی بولے، اگر غلطی سے بولے اور خاموش کرائے، خاموش نہ ہو، تو اس پر یہ شرط لگے گی۔ کہا تھا نا، کتنے بڑے کذاب ہیں۔ اس طرح اس کا مجدد نے دھوکہ دیا ہے، دھوکہ دے رہا ہے، دیکھو نا، ہیں اس کا مجدد اس طرح دھوکہ دیا ہے، یعنی اس طرح عوام کو گمراہ کریں گے یہ لوگ، ہیں۔ یہ حضرت دیکھیں، آواز آ رہی ہے اس کی، دیکھیں شرط کس پر لگی، ماشاء اللہ۔ چلیں، یہ شرط بہت بھاری ہے باطل پر۔ سامعین، ایک بات اس نے پہلی کہی ہے کہ منہج کو اس نے منہاج کہا، یہ ہمارے حکیم علومت کا منہاج ہے۔ تیسری بات اس نے کہا کہ تم کو جو میں نے کتاب بھیج دیا تھا، اس میں صفحہ پر کتاب کا نام لکھا ہے۔ بھائی کتاب کا نام نہیں، مصنف کا نام ہونا چاہیے، ہیں؟ کیا صفحہ کے اوپر مصنف کا نام لکھا رہتا ہے؟ یہ حسام الحرمین کا تحقیقی جائزہ کی کتاب کے متعلق کہا اس نے کہ میں نے فرنٹ پر نہیں بھیجا، لیکن صفحہ تو بھیج دیا نا۔ تو اپنی ذلت اور اپنی جہالت کیوں قبول کرنے رہے ہو؟ ظاہر تو ہو چکی نا۔ آگے کہا سامنے اس نے مان لیا، یہ سہران صاحب نے، کہ ابو طالب کا کفر پر جو ان کی موت آئی ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے یہ بھیجا ہے فتاوی رضویہ جلد 29 صفحہ نمبر 679، لکھتا ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تو مشرک مرا، فرمایا جاؤ دبا آؤ، کیا ہو، جاؤ دبا آؤ۔ اس حدیث جلیل کو دیکھے، ابو طالب کے مرنے پر خواہ امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں کہ حضور کا وہ گمراہ کافر چچا مر چکا۔ کس میں؟ فتاوی رضویہ میں خواجہ ابو طالب کے متعلق کہا جا رہا ہے جاؤ دبا کر آؤ، اور کہا حضور کا وہ گمراہ کافر چچا مر گیا۔ کتنی اہانت والی یہ بات ہے، کتنی ذلت آمیز عبارت اللہ کے نبی علیہ السلام چچا کے متعلق۔ اسی لیے وہاں پہ کیا کہا گیا، کون کہا، کس نے؟ یہ دیکھیں میں نے حوالہ دیا ہے تفسیر نعیمی کا، اس میں کہہ رہا ہے کہ ان کو برا مت کہو، خاموش رہو، یا اچھا خیر کی بات کرو، ورنہ اللہ کے نبی سے تکلیف پہنچے گی۔ اسی وجہ سے میں نے کہا بدترین کافر ہے۔ کیا تفسیر نعیمی کے اندر احمد خانے میں ہو گیا ٹائم؟ تفسیر اللہم لا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ دوستو سب سے پہلی بات تو اصغر کی جہالت دیکھے نا، کتنی بھیانک جہالت ہے۔ فتاوی رضویہ کی جو جلد بھیجی ہے انہوں نے 29، تو اس میں اعلیٰ حضرت قدس سرہ نے طبقات الکبریٰ، اور یہ حدیث بزار اور ابو یعلا میں صحیح صنعت کے ساتھ موجود ہے، تو انہوں نے کوٹ کیا ہے۔ لہٰذا اصغر کی یہ جہالت ہے اور بہت خطرناک جہالت ہے۔ دیکھیں نا، جب کوئی اندھا ہو جاتا ہے نا، تو وہ روشنی کی طلب میں رہتا ہے کہ کاش مجھے روشنی مل جائے، ٹھیک ہے، اور جب اسے روشنی مل جاتی ہے نا، تو روشنی میں اتنا پاگل ہو جاتا ہے، کہیں تو ایکسیڈنٹ ہو جائے گا اس کی روشنی خوشی میں۔ لہٰذا اسی ہی طرح کا علی اصغر کا حال ہے۔ عبارت وہاں پر دیکھ لی اور اتنا خوش ہو گیا کہ چلو مجھے کچھ مسالہ مل گیا، لیکن یہ جہالت ہے اس کی، ٹھیک ہے، کہ یہاں پر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ، یہاں پر مسند بزار، بچوں یہ مسند بزار ایک حدیث کی کتاب ہے، مسند ابو یعلا یہ بھی ایک حدیث کی کتاب ہے، طبقات الکبریٰ یہ سعد رحمۃ اللہ علیہ 200 ہجری کے ماہ میں یہ ان کی کتاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں پر اعلیٰ حضرت نصب الرائے رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پر ان کا قول بھی کوٹ کیا ہے کہ اس سند قرآن صحیح کہا ہے، ٹھیک ہے، اور یہاں پر فقہ حنفی کتابوں کا بھی حوالہ کیا گیا اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ مصنف ابن شیبہ رحمۃ اللہ علیہ میں بھی یہ روایت موجود ہے، جس کے رجال کو ثقہ کہا گیا ہے۔ تو لہٰذا مجھے تو نہیں لگتا ہے ابھی تک علی اصغر کے پاس اصول حدیث کا علم ہوگا، ابھی تک تو دیکھا نہیں میں نے ذرا و تعدیل سے بات کرتے ہوئے، خالی ایک ہی ٹاپک دیکھا میں نے سال کے 12 مہینے، اعلیٰ حضرت کفر سے بچاؤ۔ تو لہٰذا ان کی یہ جہالت ہے کہ یہ روایت پیش کر رہے ہیں اعلیٰ حضرت خود سے، تو لہٰذا اس کی جہالت ہے، بہت خطرناک جہالت ہے۔ دوسری بات دوستو دیکھیں نا، میں ایک بات کہہ رہا تھا، یہ بات یہ ہے کہ جب کسی کا کفر ثابت ہو چکا ہے اور اس کے اتنے جلدی ٹائم کیسا ہوا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین، شرائط نے بات تھی کہ جو بھی عبارت پڑھے گا اور کتاب کا نام لے گا، اس کا حوالہ پہلے بھیجے گا، مصنف کا نام، کتاب کا نام اور عبارت پڑھنے سے پہلے حوالہ بھیجے گا۔ اس نے بہت ساری کتابوں کا نام لیا،
اسکین کون دے گا؟ میں دوں؟ تمہاری کتاب ہے، تم نام لے رہے ہو کتابوں کا، تمہاری کتاب سے تم اپنی کتابوں دوسری کتابوں کا نام لے رہے ہو، تو اسکین کون دے گا؟ اس کو تمہارے مجدد کے اس موقف کو سچ ثابت کون کرے گا؟ جس پر میں نے تفسیر نعیمی سے یہ کفر ثابت کیا، اس پر اللہ کے نبی کو ایزا تکلیف پہنچانے والا ثابت کیا، حوالہ کون دے گا؟ سامعین دیکھیں، یہ پہلی بات یہ رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے سب نے قبول کیا ہے ابو طالب کے کفر کو، تو میں تو وہی کہہ رہا ہوں، میرا حکم کس کے اوپر ہے؟ تمہارا مجدد کے اوپر۔ اور فیض احمد اویسی تمہارا احمد یار خان نعیمی کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے کفر کا یہ عقیدہ رکھنا، یہ موقف رکھنا، یہ نظریہ رکھنا، یہ اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ تم جن جن کا حوالہ دو گے تمہارے گھر سے ان پر فتویٰ لگے گا۔ ہم اپنے گھر کی ایک بھی کتاب نہیں بھیجا میں نے کہ ہمارے علماء دیوبند کی عبارات سے فلاں پر فتویٰ لگے گا۔ تم جن جن اکابر اور فقہا اور محدثین کی عبارت پیش کرو گے، احمد یار خان نعیمی اور فیض احمد اویسی کا فتویٰ ان تمام پر لگے گا۔ تو کافر تم بنا رہے ہو، ہم نہیں بنا رہے ہیں۔ اتنا تو پہلے کتابوں کا نام دینے سے پہلے سوچو تو صحیح کہ کفر کا فتویٰ کہاں جا رہا ہے، لگا رہے تمہاری تکفیری مشین کا منہ کہاں چل رہا ہے۔ سامعین، یہ دیکھیں، میں نے یہ حوالہ بھیجا ہے، اس نے رسائل اویسی کا جواب نہیں دیا، اس نے ابھی تک تمہید ایمان کا جواب نہیں دیا۔ میں نے کہا تھا اتنی ناپاک کتاب، سیران صاحب جواب دینے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارے 3 علماء کو جو ہے مسلمان کہا ہے وہاں پہ کہ ابھی تک ہم انہیں میں مسلمان مانتا ہوں، اس کو چھوا نہیں ابھی تک۔ کوئی ساتھی بتائے ذرا کہ بھائی کہیں تو صحیح کہ ابھی تک کہنے کی چھوڑی کیوں نہیں رہا ہے تمہید ایمان پر؟ تمہاری اتنی تحقیق کمزور ہے تو کیوں آتے ہو میدان میں؟ اپنے مجدد کی اس عبارت پر تمہیں اگر اعتماد نہیں ہے، مجدد کیوں کہتے ہو اس کو؟ کیوں کہتے ہو مجدد کہتے ہو اس کو؟ اور اس کو پھر تم مسلمان کیوں کہتے ہو؟ تم کو تو خود مسلمان نہیں کہنا چاہیے۔ اکابر علماء دیوبند تمہارے سب کافر کہتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو جو ان کے کفر پر شک کرے وہ بھی کافر ہیں، اور تمہارا مجدد یہاں مسلمان کہہ رہا ہے تو کیا کہو گے اس کو؟ عاشق کے رسول کہو گے؟ مجدد کہو گے؟ کیوں ڈر رہے ہو یار سیران صاحب؟ اور یہ سامعین یہ کہہ رہا ہے کہ علی اصغر ابھی اس کو اصول حدیث کی کبھی پتہ نہیں ہے، حالانکہ سامعین آپ کو پتہ ہے کہ یہ خود غیر عالم ہے۔ جو غیر عالم ہوتا ہے اسے اصول حدیث کا پتہ نہیں ہوتا۔ تو سحران صاحب آپ تو غیر عالم، آپ نے خود قبول کیا تھا میری گفتگو میں میرے ساتھ کہ آپ نے کہا تھا کہ آپ عالم نہیں ہیں، غیر عالم ہیں۔ ارے اللہ کے بندے، اصول حدیث کا الحمدللہ اتنا علم ہے کہ میں تیرے بڑے بڑے مفتیوں کو درس دیتا ہوں، دن رات میرا جرا و تعدیل میں ہی گزر جاتا ہے۔ میرے ساتھ اصول حدیث کی بات بس کر۔ دوستو کہتا ہے کہتے جو میں نے کتابوں کا نام لیا، بزار ابو یعلا 200 ہجری کے امام، تو کہتے اس کا حوالہ نہیں دیا۔ بے وقوف انسان، میں نے یہاں پر اگین تیرے واٹس ایپ پر وہی ڈالا ہے جس میں اعلیٰ حضرت خود نے وہ حوالے سب پوسٹ کیے، دیکھیں نا وہاں پر انہوں نے طبقات اور کبریٰ ابن شیبیہ، مصنف ابن شیبیہ میں انہوں نے کہا کہ یہ صحیح سند سے ایک حدیث وارد ہے، تو انہوں نے وہ صحیح سند پوسٹ کرنے کے بعد وہ حوالے نیچے لکھے، تھوڑا عقل سے کام لے سر، عقل سے کام لے۔ دوسری بات دوستو، ابھی تک جو میں نے اس کے 2 اکابر کے حوالے جس کا جواب نہیں ہے، دیکھو دوستو 1 گھنٹہ 13 منٹ گزر گئے لیکن ابھی تک ہی جہالت بک رہا ہے۔ پہلی جہالت بچی جو لاسٹ میں فتاوی رضویہ کا حوالہ دیا، اس میں دیکھا ہی نہیں، حالانکہ اعلیٰ حضرت نے وہاں پر سند کوٹ کی ہے کہ اس حدیث میں یہ صحیح سند سے موجود ہے، اور کتنے ائمہ محدثین نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے، لہٰذا اعلیٰ حضرت تو کوٹ کر رہے ہیں، ناقل پر فتویٰ نہیں لگایا جاتا، ٹھیک ہے۔ دوسری بات دوستو، التمہید کا بار بار کہہ رہا ہے کہ میں نے جواب دیا۔ دیکھیں نا دوستو، میں ایک مثال دیتا ہوں۔ اب کوئی شخص ہے، کیونکہ اصول تکفیر علامہ شفیع رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ الحدیث کی کتاب ہے، اس میں ہمارے فقہائے حنفیہ کی کہیں عبارت پیش کی ہے کہ اگر کسی کے ننیانو کفر کے حد تک پہنچے ہو اور اس میں تعویلات کی گنجائش ہو تو پھر اس سے کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ ویسے ہی سنن ابن ماجہ کی حدیث ہے 1344 نمبر کی، جس میں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے ایک وقت کی نماز پڑھی اس نے کفر کیا، لیکن ہمارے ائمہ محدثین شارحین یہ کہتے ہیں کہ کفر نہیں کیا، مطلب کفر کے حد تک وہ پہنچ گیا۔ کیا ہوا؟ کفر کے حد تک پہنچ گیا، لیکن ان کا کفر ہی مانا جائے گا۔ جو تیرے گنگوہی ہے، اشرف خانوی ہے، اسماعیل دہلوی ہے، دنیا کے بدترین سڑے بدبودار کافر ہے، اگر اعلیٰ حضرت نے وہاں پر سکوت اختیار کیا ہے تو ان کو
تو ان کے کفر پر سقوط اس بات سے اختیار کیا کہ ان کے نزدیک اس کی تعویلات میں گنجائش تھی، جیسا کہ علامہ چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے اصول تفسیر کی کتاب میں یہ دکھایا ہم کیا کہ عبارت نقل کی در مختار کا حاشیہ علامہ شامی فتاوی شامی میں لکھا ہے، ٹھیک ہے، تو ان کے نزدیک کفر میں تعویل کی، اور جو ہم کہتے ہیں ان کی جو بات ہے کفر تک پہنچی بھی ہوگی، ٹھیک ہے، جیسا کہ یزید جو ہے کفر کے حد تک اس کے عقائد پہنچے ہوئے ہیں، جیسے کہ نبی علیہ السلام کے مسترق للحاکم کی صحیح حدیث ہے، جس کو تلخیص میں حافظ ذیبی نے صحیح کہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماشاء اللہ، مدعی لاکھ پر بھاری ہے گواہی تیری۔ تمہید ایمان کا نام تو نہیں لیا، لیکن اسی عبارت پر اس نے کہا کہ حضرت ان کے مجدد نے جو سکوت اختیار کیا ہے، تعویل کیا ہے۔ اب آپ کے اعلیٰ حضرت کا حسام الحرمین کہاں جائے گا جہاں پہ وصول پھٹ کیا ہے من شک فی کفرہ و عذابہ فقط کفر؟ تو پھر آپ کے اسی وصول سے آپ کے اعلیٰ گئے، اتر گئے کفر کے گھاٹ۔ ماشاء اللہ، یہ کیا ہے؟ اصل بات ہے کہ اصطلاح میں اہل قبلہ وہ ہے جو تمام ضرورت دین پر ایمان رکھتا ہو، ان میں سے ایک بات کا بھی منکر ہو تو قطعاً اجماعاً کافر مرتد ہے، ایسا کہ جو اسے کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے۔ یہ میں نے حوالہ بھیجے تمہید ایمان کا۔ جناب کہاں جاؤ گے آپ؟ کہاں جاؤ گے؟ وہاں پہ تو لکھا ہے کہ اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، اللہ جھوٹ بولتا ہے، یہ تمہید ایمان میں بات لکھی ہوئی ہے، عقیدہ بھی کوٹ کر دیا گیا، اور یہاں بھی کہا گیا مسلمان مانتا ہوں، تینوں کا نام ہے، اوپر جو اسماعیل دہر رحمۃ اللہ علیہ کا، نیچے ہمارے دو اکابر کا، گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، امبیڈ رحمۃ اللہ علیہ، ان کو مسلمان کہا جا رہا ہے۔ اس نے اعلان کر دیا کہ اگر تعویل کی گنجائش سے حکم کفر لگے گا نہیں، پھر کہہ رہا ہے کہ کافر کہہ سکتے ہیں۔ اگر تم صاف کہہ دو تمہید ایمان کی عبارت تو کیا مانتے ہو؟ وہاں مسلمان مانا ہے، مسلمان مانتے ہو یا اس کو نہیں مان کر تم کافر کہو گے؟ اگر تم کہو گے نہیں ابھی بھی کافر ہے تو اپنے مجدد کہو کافر ہے، انہوں نے مسلمان مانا ہے کہ جو کافر نہ کہے خود کافر ہے۔ میں نے اوپر لکھ دیا کافر مرتد کہے ایسا کچھ، جو اسے کافر نہ کہے خود کافر ہے، یعنی تمہارے وصول تمہارا مجدد کافر ہو گیا، یا پھر تم تمہید ایمان کی عبارت کے مطابق ہمارے تین اکابر کو مسلمان مان لو۔ سامنے دوسری بات یہ کہہ رہا ہے کہ ہمارے فتاوی رضوی میں حوالہ کوٹ کر دیا گیا ہے، تو پڑھ کے سنا دو، کتاب تمہاری ہے۔ میں تو کہہ رہا ہوں وہاں پہ جو تمہارا مجدد کہتا ہے وہاں ہوتا نہیں ہے، تم سنا دو وہاں پہ کہ فلاں فقہ نے محدثین نے وہ بات کہی ہے۔ چلو دوسری بات۔ تیسری بات یہ ہے اگر محدثین نے کافر کہا ہے تو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ پر تو مصیبت، عذاب اور آلام، اور ان پر کیوں نہیں؟ اس کا تمہارے مجدد نے حوالہ، تمہارے گھر کی کتاب ہے، ہمارے گھر کی کتاب نہیں دے رہا ہوں میں، تم جس کا دفاع کرو گے تم اسی کو کفر گھاٹ اتارو گے تمہارے اصول سے۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں تک بھاگو گے تم؟ اب تم اس کا جواب دو مجھے۔ تم نے کہا تعویل کی بھی گنجائش ہے، تم نے کہا کافر بھی ہے، میں نے تمہید ایمان کا حوالہ بھیج دیا ہے، اور اصول تمہارا من شک فی کفر و عذابہ فقط کفر۔ اب بچاؤ اپنے مجدد کو تمہید ایمان کے اصول سے۔ پھنس گئے۔ اور بات یہ تھی کہ 30 سے 40 منٹ تک گفتگو ہوگی، لیکن 1 گھنٹہ 17 منٹ کے اوپر گفتگو ہو چکی ہے، لیکن تم ابھی تک اپنے مجدد بچا نہیں سکے۔ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ تو بچ نہ سکے کفر کا موقف رکھ کر خواجہ ابو طالب کا، لیکن تمہارے مجدد بچ گئے۔ یہ کس طرح؟ اس کا جواب دو نا۔ مولا علی قاری بچ نہیں سکے، تمہارا مجدد بچ گیا، یہ کیسے؟ اس کا بھی جواب دو، آخری جواب اس کا دو۔ بسم اللہ اللہم لا تصلی علی نبی اللہ۔ دوستو میں نے اس کے علی اصغر کی کتاب پر میں نے فتاوی رسیدہ کی جلد نمبر 225 بھیجا ہے، جس میں ایک سائل نے سوال کیا ہے کہ دنیا کا بدترین کافر اسماعیل شہید نے کیا انتقال سے پہلے توبہ کر لی تھی، جس کی توبہ مشہور ہے؟ تو دوستو سائل کے سوال سے پتہ چل رہا ہے کہ اسماعیل شہید نے توبہ کر لی تھی، لیکن جو اس کے الفاظ کفر کے حد تک پہنچے ہوئے ضرور تھے، اب وہ اللہ جانے، ٹھیک ہے، لیکن ہمارے نزدیک تو کافر ہے، اور وہ ہماری دلیل کی بنیاد پر۔ دیکھیں نا، میں ایک مثال بھی میں نے دیا تھا کہ یزید کو امام اعظم سقوط کے قائل ہے، اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے تفسیر کے قائل ہے، ٹھیک ہے، تو کیا معاذ اللہ امام اعظم امام احمد کے نزدیک بھی کافر ہو گئے؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ ہمارے امام اعظم سراج الامہ اتنے بڑے امام ہیں، کیا وہ ان کے نزدیک بھی کافر ہو گئے؟ امام احمد کے نزدیک نہیں، کیونکہ ان کے نزدیک اس کے تواتر کے ساتھ اس کا کفر ثابت ہو گیا تھا، ٹھیک ہے، ان کی دلیل کی بنیاد پر، ٹھیک ہے، اور امام اعظم ان کے سقوط کے قائل ہے۔ لہذا امام اعظم کا جو قول ہے
جو لے سکتا ہے وہ لے لے، اور جو امام کا لے سکتا ہے امام احمد کا وہ ان کا لے لے۔ اسی لحاظ سے میں نے کہا تھا کہ جب امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سقوط دیوبندی اس کے قائل ہے، تو لہٰذا ہم امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کافر تھا اس کے قائل ہے، تو لہٰذا ہم یہی کہتے ہیں کہ اسماعیل دہلوی نے جو توبہ کر لی تھی ساحل کی، اس عبارت اس قول سے پتہ چل رہا ہے کہ اس کی توبہ مشہور تھی، تو لہٰذا اس دور میں اس کی توبہ مشہور تھی، اور امام احمد رضا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کو سقوط اس واسطے اختیار کیا ہے کہ اس کے گنجائش تھی، جیسا کہ اب دیکھیں نا کہ اس میں اسی عبارت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چھوٹی بڑی مخلوق جمال سے زیادہ ذلیل ہے، تو لہٰذا ان کے نزدیک اس میں تعویلات کی گنجائش تھی۔ کفر گنوائے 75 کفر گنوائے اس کے، لیکن تعویل کی گنجائش کی اس واسطے اس پہ حکم نہیں لگا۔ جیسا کہ میں ایک مثال دیتا ہوں، میں نے کہا کہ وہ جو توحید کی دعوت دینے والا آیا تھا نا نبی، وہ جھوٹا تھا، اس کی بات مت ماننا۔ اب کسی نے میری بات لے کر چل گئے مفتی کے ساتھ تہران میں ایسی بات کہی تھی، تو مفتی مجھے کہے گا کہ تہران کی جو بات ہے اس نبی کے بارے میں کہی تھی، لہٰذا اس میں وضاحت کرنا چاہیے، کیونکہ کون سے نبی کے بارے میں بات کی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کتنا بڑا جھوٹا ہے، دیکھیں اپنے مجدد کے طرح جھوٹ کہنے میں بالکل اپنے مجدد کے برابر ہو گیا۔ یہ اتنے بڑے مکار ہیں، مکمل عبارت نہیں پڑھتے ہیں لوگ۔ یہ فتاوی رشیدیہ کا حوالہ بھیج کر کے اس نے کہا کہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور تھی۔ سامعین آگے عبارت نہیں پڑھیں گے، ان کا دجل ان کے مجدد کی طرح، اس طرح ہم ان کے مجدد کا مکر و فریب دجل کو ظاہر کرتے ہیں۔ آج اس حیران رضا خانی کا دجل میں واضح کر رہا ہوں۔ سامعین یہ تقویۃ الایمان فتاوی رشیدیہ کا جو اس نے حوالہ بھیجا ہے صفحہ نمبر 225 کا، اس میں لکھا ہے تقویۃ الایمان کے مسائل۔ سوال: تقویۃ الایمان میں کوئی مسئلہ ایسا بھی ہے جو قابل عمل نہیں، یا کل اس کے مسائل صحیح اور علماء دین کو مقبول ہیں کل مسائل؟ اور ایک بات یہ مشہور ہے کہ مولوی اسماعیل صاحب شہید نے اپنے انتقال کے وقت بہت سے آدمیوں کے روبرو بعض مسائل تقویۃ الایمان سے توبہ کی ہیں۔ آپ نے بھی کہیں یہ بات سنی ہے یا محض افطرا ہے؟ یہ عبارت یہاں پہ ہے، محض افطرا ہے۔ یہ سوال کیا جا رہا ہے سامعین، یہ سوال کے متعلق کہہ رہا ہے، یہاں افطرا لکھا گیا ہے تو اس کو آگے نہیں پڑھ رہا ہے، جسے افطرا کہا گیا ہے حقیقت نہیں ہے، سوال کیا گیا ہے اور اس کو توبہ کہہ رہا ہے۔ بفرض محال اگر توبہ مان بھی لیا جائے سامعین تو اس کا مجدد کہاں جائے گا؟ تقویۃ الایمان میں کہا جا رہا ہے جو کسی نبی کی شان کی میں گستاخی کے سبب کافر ہوا، میں عبارت پڑھ رہا ہوں تقویۃ الایمان کا، کافر ہوا، اس کی توبہ کسی طرح قبول نہیں، صفحہ نمبر 10 میں۔ اور جو اس کے عذاب یا کفر میں شک کرے کہ خود کافر ہے، یعنی نبی کی ادنا گستاخی کرنے والے کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں۔ اور یہاں ثابت کر رہا ہے توبہ کہاں سے؟ دیوبندی کتاب سے، اس کے مجدد کی کتاب سے نہیں، دیوبندی کتاب سے۔ وہ بھی افطرا ہے، جھوٹ ہے، صحیح نہیں ہے۔ اگر بفرض محال صحیح مان بھی لی جائے، اس کا مجدد کر رہا ہے نبی کے شان میں ادنا گستاخی کرنے والے کی توبہ کسی حال میں قبول نہیں۔ جب تمہارا مجدد اصول بنایا توبہ قبول نہیں ہے، تو اسماعیل دہلوی کی 70 کفر تمہارا مجدد نے گنوایا، توبہ قبول کیسے ہو گئی؟ توبہ کیسے قبول ہو گئی ہیں؟ سہران صاحب کسی حال میں اپنے مجدد بچا نہیں سکتے، نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار تم سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں۔ تو سامعین یہ اپنے مجدد بار بار پھنسا رہا ہے، بار بار پھنسا رہا ہے۔ دیوبندی کتاب سے کہہ رہا ہے کہ یہ توبہ قبول مشہور تھی، لیکن اس کا مجدد سامعین کہہ رہا ہے قبول نہیں ہوگی۔ جھوٹا کون ہوگا؟ اپنے مجدد کہو جھوٹا ہوگا، اس کی توبہ قبول ہوگی، کسی حال میں توبہ قبول نہیں، اور تم کہہ رہے توبہ قبول ہے۔ کہاں جائے گا تمہارا کس طرح بتاؤ گا اپنے مجدد کو؟ اعلان کرو اس بات کی، تو ابھی تک تم نے اعلان نہیں کیا کہ ملا علی قاری خواجہ ابو طالب کے کفر کا عقیدہ رکھ کر کے وہ تو عذاب میں اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے، تمہارا مجدد مبتلا کیوں نہیں ہوا؟ کیا وہ دودھ کا دھلا ہوا تھا؟ اس کا جواب تم نے ابھی تک نہیں دیا۔ تم جہاں فقہا کی طرف جاؤ فلاں امام اعظم قول پیش کر رہے ہو، تو امام اعظم کو کافر ہم نے تھوڑی کہا ہے، تمہارے گھر سے ثابت کر رہے ہو تم کہ جو موقف رکھے گا کافر ہے، وہ نبی کا گستاخ ہے، وہ نبی کو تکلیف پہنچانے والا ہے۔ ہماری کتاب سے نہیں، تمہاری کتاب سے میں پیش کر رہا ہوں۔ تم جہاں جہاں جاؤ گے تم ان تمام اکابر پر تمہارے گھر سے فتویٰ لگاؤ گے۔ تمام محدث فقہا ہمارے گھر سے الحمدللہ پاک صاف ہیں۔ دوست ببرکت بسم اللہ کہتے ہیں کہ میں نے فتاوی رشیدیہ کا جو عبارت بھیجی ہے تو میں نے مکاری کی۔ دوستو سب سے پہلی بات تو سوال کرنے والے ساحل یہ بتا رہا ہے اس کی توبہ مشہور ہوئی، کیونکہ احمد
کنڈ گوری ابھی کا تو نہیں ہے نا, 20 سال پرانا تو نہیں ہے نا, بہت کافی سال پرانا ہے. یہ دوست میرے ہاتھ میں کتاب ہے حکایت اولیاء, پیج نمبر 67. اس میں ارواح ثلاثہ, حکیم الامت, حکیم الامت نے حکیم الامت ہے وہ, لیکن اس میں اقرار ہوا ہے کہ تقویۃ الایمان میں بعض جگہ اسماعیل نے یہ اقرار کیا ہے کہ سخت الفاظ موجود ہے. یہ دوستو میرے ہاتھ میں دوسری کتاب ہے علامہ انور شاہ کشمیری, جو ان کے بہت بڑے شیخ الحدیث ہے. ٹھیک ہے, یہ بارہ بھیج رہا ہوں میں, یہ بہت بڑے شیخ الحدیث ہے. یہ اس کی کتاب ہے انوار الباری صحیح شرح صحیح البخاری کی جلد 13 صفحہ نمبر 392. اس میں دیوبندی کے شیخ الحدیث علامہ انور شاہ کشمیری نے لکھا ہے کہ تقویۃ الایمان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس میں کئی جگہ ایسے کلمات ملتے ہیں جو حضرت سعید محدث عالم کی شان نہیں ہے, اور لہٰذا اس مبارک کا انکار بھی کر رہے ہیں. تو لہٰذا پتہ چلا کہ ان کے نزدیک یہ بات ثابت ہے کہ اس میں بہت سارے سخت الفاظ تھے. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ اصغر کے نزدیک تقویۃ الایمان ایک بہت مست کتاب ہے, تو لہٰذا ان کے نزدیک وہ سخت الفاظ ہے, تو پھر کن کی بات مانے؟ بڑا جاہل جاہل ہے یا چھوٹا جاہل جاہل ہے؟ اس کا جواب ہی دیں گے. تیسری بات دوستو, جو میں نے کہا تھا نا کہ فتاوی رشیدیہ میں جو سائل سوال کر رہا ہے, تو دوستو سائل سوال ہی اس واسطے کر رہا ہے, اس کی توبہ مشہور کی میں ایک مثال دیتا ہوں. میں بیٹھا ہوں یہاں پر اپنے گھر کے پاس, اب میرے گھر کے آگے 5 کلومیٹر میرے چچا کا گھر ہے. اب مجھے سمجھ میں آئے کہ میرے چچا کے پڑوسی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا تھا. اب وہ طلاق انہوں نے موبائل پہ دیا, ٹھیک ہے, تو اس کی آواز اس کے بیوی کے کانوں تک پہنچی کہ نہیں پہنچی؟ اگر آواز نہیں پہنچی تو طلاق نہیں ہوئی. تو لہٰذا یہ خبر میں نے اپنے ماموں کو پہنچائی کہ یہ واقعی میں اس نے دی تھی. تو دوستو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, اب مجھ تک وہ بات پہنچی تبھی تو میں نے سوال کیا نا میرے ماموں کو, ورنہ میں سوال نہیں کر رہا تھا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین, آپ نے دیکھ لیا اس نے بدتمیزی کی. مولانا سنا آپ نے کیا کہا اس نے؟ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو ساتھ بدتمیزی کی نا اس نے. اور آج شرائط نے کیا بات کہی تھی کہ جو بدتمیزی کرے گا, بے ادبی کرے گا, اس کی شکست ہوگی نا, ہے حضرت؟ اس نے بدتمیزی کی, اس کی شکست کا اعلان ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, اس کی شکست کا اعلان ہو چکا ہے. سامعین, خود اس نے جو ہے یہ کیا, ثابت کیا, تقویۃ الایمان سے خود کہنا چاہ رہا تھا کہ توبہ کا توبہ مشہور ہو چکی تھی. پھر اس نے علامہ انور شاہ کشمیری سے اسے جو ہے تقویۃ الایمان کو گستاخانہ عبارت ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. یہ انہیں خود پتہ نہیں ہے کیا کہنا ہے, اسے کیا کہنا ہے. ان کو ایمان اور کفر میں خود تمیز نہیں ہے. یہ خود اتنے بے بس ہے. سامعین دیکھیں اب چونکہ یہ اس نے شکست تسلیم کر لیا ہے, شرائط کی مخالفت کی ہے. شرائط نے بات کی جو بدتمیزی بے ادبی کرے گا اس کی شکست ہو چکی ہوگی, اسی تو شکست ہو چکی ہے. جی ٹائم بہت ہو چکا ہے, جی سارے دلائل اس کے سر کے اوپر جا رہے ہیں. جی شکست ہو چکی اس کی, ہو گئی شکست اس کی, ماشاء اللہ. میرا مشورہ ہے کہ اب جو ہے ہاں بات مکمل ہو گئی اس کی. ہاں ختم ہو جائے, کیونکہ شکست ہو گئی اس کی نا, شرائط میں طے تھی نا. یہ بولا بیچ میں بولا, حضرت بیچ میں بولا ہمارے بیچ طلاق ہو چکی بیوی کی, اس کی بیوی کی طلاق, ماشاء اللہ. اس کی بیوی کا 3 طلاق, اور بیچ میں بولا ہے جبکہ میرا ٹائم تھا. ہو گئی شکست اس کی, ماشاء اللہ. یہ شرائط نے بات طے تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ. سامعین, آپ نے دیکھ لیا. پہلی بات تو یہ 2 منٹ کے اندر میری گفتگو ختم نہیں ہوئی تھی. سامعین, آپ نے دیکھ لیا میری گفتگو ابھی ختم نہیں ہوئی تھی, اور اس نے بیچ میں بولا شرائط کے تحت اس کی بیوی کو 3 طلاق. دوسری بات سامعین, اس نے شرائط تسلیم کیا تھا کہ درمیان میں جو بولے گا اس کی شکست ہوگی. درمیان میں بولا, اس کو پتہ چل گیا اس کو کہ اب تو اس کے مجدد کو مسلمان ثابت کرنا ناممکن محال ہے. اس لیے جو ہے اس نے گستاخی کی, ہمارے اکابر پر تبرک کی اس نے. آپ جملہ سن لینا سامعین, کیا اس نے بدتمیزی کی. ٹھیک ہے, اسی لیے باطل کی موت شرائط ہوتی ہے. ماشاء اللہ, آج حق ثابت ہوگا, دیوبند حق پر ہے, اور یہ باطل فرقہ الحمدللہ اس کا کفریہ, اس کا شرکیہ اور اس کا دجل فریب الحمدللہ اس کا دجل فریب آج ثابت ہو گیا الحمدللہ. اسی لیے ہم کہتے ہیں شرائط طے کرو تاکہ حق و باطل
جو عوام سمجھے حق کیا ہے باطل کیا ہے. ہمارے اکابر نے ہمارے اکابر کے علاوہ کوئی اگر تمہارے مجدد کو مسلمان مان لیا تو تمہارے مجدد کوئی کافر نہیں کہہ سکتا. تمہارے مجدد ہمارے 3 اکابر کو مسلمان مان رہے ہیں، اب تم ہمارے اکابر کو کیسے کافر کہو گے؟ تم ہمارے اکابر کو کیسے کافر کہو گے؟ سامعین، آج فیصلہ ہو چکا ہے کہ حق پر کون ہے، باطل پر کون ہے، کس کے اکابر گستاخ ہیں اور کس کے اکابر مسلمان ہیں. اور باطل جو مناظرے میں دلائل دیتے ہیں اپنے اصول کی دھجیاں اڑاتے ہیں، اور جتنے دلائل وہ دیتے جاتے ہیں سامعین، وہ ان کے گھر پر جو ہم جو فتویٰ لگاتے ہیں ان کے گھر کے اصول سے، ان کی دلیل سے، وہ جہاں جہاں جن کی عبارت پیش کریں گے ہمارے اکابر کے علاوہ تمام پر کفر و فتویٰ لگاتے ہیں. اس طرح فقہا محدثین کی طرف جا رہا ہے، اور اس کی اوقات نہیں کہ اس ایک عبارت کو پڑھ کر سنائے. نہیں سنایا پڑھ کر کے، میں نے پڑھ کر سنا دیا سامعین. اور یہ کیا طبقات کبریٰ ایک تمام مسند کا حوالہ دے رہا تھا، لیکن نہ کسی عبارت کو چھوا اس نے. کتنی غیرت دلانے کے بعد اس نے تمہید ایمان پر تبصرہ تو کیا، لیکن تمہید ایمان کا نام نہیں لیا اس نے. باطل ایسا ہی بے بس ہوتا ہے جب ہمارے سامنے شرائط سے بات کرتا ہے. اس لیے میں کہتا ہوں شرائط سے بات کر لو، تمہاری دھجیاں نہیں اڑا دوں تو دیکھنا پھر علی اصغر ہے یہ. دیکھ لیے مولانا آپ نے کس طرح وہ بے بس نظر آیا کہ پہلی بات تو وہ تمہید ایمان کو چھونے کی کوشش نہیں کی، اور جب تھوڑا تبصرہ کیا نام ہی نہیں لے تمہید ایمان کا. اور تقویت الایمان کی عبارت پر توبہ کے اوپر جو کچھ نے تبرہ بازی کی اور جھوٹ بولا، آپ نے دیکھ لیا. چلو دیکھیں اب وہ کس طرح جب شرائط طے تھی، بیچ میں جو بولے گا طلاق ہو جائے گا اس کا، اب وہ بیچ میں کس طرح بولا ہمارا 2 منٹ باقی تھا. اور اس نے دیکھ لیا کہ اب علی اصغر جو ہے دلائل بھی دلائل دے رہا ہے، لاجواب ہو رہا ہے، تو اس نے بدتمیزی کی ہے نا. حضرت امبیڈکر رحمۃ اللہ کس طرح، کیا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو اتنا بدترین جملہ استعمال کیا اس نے، جبکہ شرائط تسلیم کیا. یہ ان کی بے بسی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں حضرت ان کو شرائط کے رسی میں باندھ کر کے جکڑ کر کے ان کو خوب کوٹیں، یہ بے بس لاکھ تڑپ کر مر جائیں گے، لیکن یہ جواب دے نہیں سکتے. جی اصل میں وہ دلائل دیکھ کر جو ہے پریشان ہو گیا تو ہاں، اس کے سمجھ ہی میں نہیں آ رہا تھا کہ ان کے دلائل کے جواب میں ہم کون سے دلائل دیں اور کس طرح اپنے مجدد کو جو ہے کفر کے دلدل سے باہر نکالیں. جی بالکل. اس نے ایک بات یہ کہی ہاں کہ مولانا مفتی رشید احمد گنگوئی رحمہ اللہ اور مولانا خلیل احمد امبیٹوی رحمہ اللہ ان کے تعلق سے یہ کہا کہ اعلیٰ حضرت نے جو ان کو مسلمان مانا ہے، سکوت کیا ہے، مر گئے تو تعویل کی بنا پر وہ کون سی عبارت کون سی؟ اللہ جھوٹ بولتا ہے، اس عبارت پر تعویل کی گنجائش بتاؤ. جی جبکہ تمہید ایمان سے پہلے اس کا مجدد یہ حسام الحرامی پن میں یہ واضح فتویٰ دے چکا کہ جو ان کے کفر اعظام میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا. ہاں یہ تمہید ایمان بات کی کتاب ہے. جی 1 سال کی بات کی کتاب ہے تمہید ایمان. جی تو جب اتنا بڑا فتویٰ دیا کہ جو ان کے کفر اعظام میں شک کرے گا وہ خود کافر ہو جائے گا، اس کے بعد کہتا ہے کہ میں ان کو ابھی تک مسلمان ہی جانتا ہوں. جی یعنی جو عقائد و نظریات ان اکابر کے تعلق سے مولوی احمد رضا خان نے کہے، ٹھیک ہے، ان کو پشت ڈال دیا اس نے، اور ان عقائد کو کیا بولتے ہیں چھوڑ کر کے اور نیا فتویٰ دے دیا کہ میں ان کو مسلمان مانتا ہوں. اور سعیدی کہہ رہا کہ جو ہے تعویل کی بنا پر مسلمان. دوسری بات میرا جو سوال یہ تھا ہر ٹرن میں کہ مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ خواجہ ابو طالب کفر کا موقف رکھ کر کے وہ عذاب اور مصیبت میں مبتلا ہو گئے. فیض احمد وہ ایسی کہہ رہا ہے تمہارا مجدد کون سا دودھ کا دھلا تھا، وہ یہ موقع پر پوری کتاب لکھ ڈالی اس نے، اس پر کوئی مصیبت عذاب کیوں نہیں آئی؟ اس کا جواب دیا اس نے؟ نہیں دیا. وہ ہر ٹرن میں بول رہا تھا اس کا جواب نہیں دیا. وہ کیا ہو جائے؟ کیا دودھ کا دھلا تھا وہ؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. جی ہاں اصل میں یہ بہت پریشان تھا بات کرنے کے لیے. آج اس کی اوقات ہکڑی نکل گئی. میں مصروف تھا، برابر ٹائم بھی نہیں دیکھ پا رہا تھا. جی لیکن میں کوشش کیا کہ جو ہے ٹائم دیکھوں. یہ شرط انشاءاللہ بہت اچھا ہے، اچھی شرط ہے یہ طلاق والی. جی ٹھیک ہے. یہ
بریلوی جو ہے یہ اس شرط پر جو ہے اعتراض کرتے ہیں. ہاں آج اس حالانکہ شرائط کسی کتب سے نہیں لی جاتی ہیں بلکہ جو موقع محل کے اعتبار سے شرط جو ہے طے کی جاتی ہے. اس نے کہا یہ عقلی دلیل پیش کر رہا ہوں، اور میں کہا میرا تجربہ ہے جو وہ دلیل پیش کر رہا ہوں، اور اس نے مان لیا، کہا جہالت تمہاری شرائط ہے، اور جہالت کو مان رہا ہے وہ. کتنے بڑے بیوقوف ہیں، گفتگو کا کوئی طریقہ نہیں پتہ ان کو، ہیں کیا دلیل دلائل دینے چاہیے وہ نہیں پتہ اس کو، آ جاتے ہیں منہ اٹھا کے رسوا ہونے کے لیے. آئندہ کبھی بات نہیں کرے گا یہ میرے سے، دیکھنا آپ. جی جی شام کو انشاءاللہ میں اس سے بات کروں گا، دیکھنا آپ اس کی ایسی دھلائی کروں گا. ٹھیک ہے انشاءاللہ، یاد رکھیں. ٹھیک ہے جزاک اللہ، بہت ٹائم ہو گیا. السلام علیکم. جی جی وعلیکم.